السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کمپلیٹ ناول سناؤں گی، میرا فوجی میری مرضی، جس کی رائٹر ہیں آئینہ احمد۔ حور، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا دلہا کیسا ہونا چاہیے؟ وہ تینوں اس وقت یونی سے واپسی پہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھیں جب مشل نے اچانک ہی سب سے اہم ٹاپک جو صرف مشل کی نظر میں ہے اس کے بارے میں سوال پوچھا۔ مشل کے سوال پہ اس کے چپس کھاتے ہاتھ اور منہ دونوں ایک پل کو رکے تھے، لیکن صرف ایک پل کو، کیونکہ منہ پھر سے چپس کو چبانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ دلہا یعنی ہسبینڈ، شہادت کی انگلی اوپر کرتی وہ جیسے کنفرم کر رہی تھی۔ بالکل، مشل نے تائید کر دی تھی۔ کیئرنگ، گڈ لکنگ اور ویلوت تھی۔ یہ سب کوالٹیز تو مسٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو یونیکنیس میرے دلہے میں ہوگی وہ یہ کہ وہ فوجی نہیں ہوگا۔ حور کی بات پہ جہاں دونوں کے منہ کھلے تھے وہاں ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے آہان کے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ لڑکی، تم پاگل ہو؟ سب سے پہلے ہوش ریتا کو آیا تھا۔ آج کل کے دور میں جہاں لڑکیاں فوجیوں کے پیچھے مرتی ہیں، تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا دلہا فوجی نہ ہو؟ ریتا اور مشل دونوں کی حیرت کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں تو یہی تو یونیکنیس ہے میرے دلہے میں، حور نے کہتے ساتھ ہی شرارت سے آنکھ دبائی، جبکہ قریب بیٹھے آہان کے لبوں پہ اب مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بار پھر سے سوال مشل کی طرف سے تھا، کیونکہ اس کو تجنن کی حد تک کریز تھا فوج کا۔ ایسی توہین وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ یار، تجھے پتہ تو ہے وہ کتنے سو کالڈ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز میں ڈسپلن ہوتا ہے، اور میرا اور ڈسپلن کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دوسری بات، کہیں شہید ہو گیا تو میں تو ساری عمر روتی رہوں گی، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں لائف کو ہنس کھیل کر کھل کر جینا چاہتی ہوں۔ آنکھوں کو میچتی وہ خیالوں میں اپنے بازو پھیلا رہی تھی، یوں جیسے ابھی سے بادلوں پہ اڑ رہی ہو۔ لیکن افسوس، اس پرواز کو پھر ریتا کی چٹکی نے فوراً ہی ڈھیر کر دیا تھا۔ آئی، کیا مصیبت ہے بھائی؟ اپنے بازو کو مسلتی وہ ریتا کو کچا چبانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بہن، ہوش کی دنیا میں آ جاؤ، کیونکہ ہمیں کافی ٹائم ہو گیا ہے آئے، اس سے پہلے کہ اماں تمہیں فون کر کے تمہاری کلاس لیں۔ اب گھر جانا چاہیے ہمیں۔ بیگ کو سمیٹتے اس نے بروقت ہوش دلایا تھا۔ ہائے ظالم، کیا یاد دلا دیا! کہاں میں آسمانوں میں اپنے پرنس کے ساتھ رقص کر رہی تھی اور کہاں تم نے مجھے زمین پہ پٹک دیا، وہ بھی اماں کے خیال سے۔ اب وہ بھی اپنا بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ اپنی رام کہانی چھوڑو اور بتاؤ میم رخشندہ کی اسائنمنٹ کا کیا کرنا ہے؟ وہ تینوں بل پے کرتی آگے پیچھے باتیں کرتی ریسٹورنٹ سے نکل رہی تھیں، جبکہ آہان وہیں پہ بیٹھا اس ٹیبل کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ حور بن آواز لب ہلے تھے، اور شاید ویسے ہی محبت بغیر آواز پیدا کیے آہان کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ بھی اندر داخل ہوئی تھی کہ اماں خدائی فوجدار بنے سامنے ہی کھڑی تھیں۔ اللہ، اماں ڈرا دیا آپ نے۔ ایسے تو کوئی جن بھی اتنی اچانک سامنے نہیں آتا جتنے اچانک آپ سامنے آئی ہیں۔ کچھ تو خیال کریں اماں، ننھا سا دل ہے میرا چڑیا جتنا، ایویں ہی ہارٹ اٹیک سے بند ہو گیا تو؟ دل پہ ہاتھ رکھے وہ ڈرے رہنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ منحوس شرم نہیں آتی ماں کو جن سے تشبیہ دیتی ہے؟ اس کی کمر پہ دھپ رسید کرتی وہ اور کرتی۔ ہائے اور ابا، میں مر گئی۔ اماں کچھ تو خیال کریں، نازک جان ہوں میں، آپ کا سیمیٹیڈ ہاتھ نہیں سہا جاتا۔ دہائیاں دیتی وہ صوفے پہ گرنے سے انداز میں بیٹھی۔ کوتے جتنی ہو گئی ہے میری اولاد، پر تمیز چھو کر نہیں گزری۔ نیچے دیکھ کر چلا نہیں جاتا کہ دھلے کپڑے پڑے ہیں؟ اسے زبردستی اٹھاتی نیچے سے کپڑے اکٹھے کر کے سائڈ پہ رکھے۔ لوگوں کی بیٹیاں آتی ہیں کالج یونی سے تو ان کی مائیں ٹھنڈا جوس کا گلاس پیش کرتی ہیں، ادھر ایک ہم ہیں، آئیں تو آگے سے دھپوں اور سلواتوں سے استقبال ہوتا ہے۔ کیا زندگی ہے! کیا کر سکتی تھی اب وہ سوائے جھوٹے آنسو بہانے کے؟ لیکن سامنے بھی اماں تھی جن کا جھوٹے تو کیا سچے آنسوؤں سے بھی دل نہ پگھلنے والا تھا۔ بس کر دو یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا،
یہ سارے چونچلے نا اپنے میاں کو دکھانا، وہاں سسرال میں تو ہزاروں سن بھی لیں گی اور کام بھی سارے کریں گی۔ ایک ادھر ماں کچھ کہتے تو آنکھوں سے دریا بہنے شروع ہو جاتے ہیں بس۔ کپڑے سائڈ پہ رکھ کے وہ کچن کی جانب مڑی تھی، لیکن کھڑکی سے اسے بتانا نہ بھولی تھی کہ اس کے ان دوگلے آنسوؤں کا ان پہ کوئی اثر نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دن چلی جاؤں گی نا تو دیکھنا بہت یاد کریں گی۔ اب ان آنسوؤں کا اثر تو تھا نہیں، اس لیے انہیں صاف کر کے وہ اوپر کمرے کی جانب بڑھی، لیکن جاتے جاتے بھی ایموشنل بلیک میل کرنا نہ بھولی تھی۔ بس ناول پڑھ پڑھ کے دماغ خراب ہوا ہے، وہی ساری باتیں مجھ پہ بھی آزماتی ہیں، یہ نہیں جانتی کہ میں ماں ہوں ان کی۔ وہ کچن میں کام کرتے کرتے بھی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ آخر کو اللہ نے اولاد ہی ایسی افلاطون دی تھی، بیچاری کرتی بھی تو کیا۔ ماہا تو سمجھدار تھی، سلجھی تھی، لیکن حور تو توبہ توبہ تھی۔ جوانی میں ہی بیوگی کے بعد انہوں نے ہی ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ ماہا تو خیر سمجھدار تھی، معاملے کی نزاکت کو سمجھتی اور ہمیشہ ان کا ہاتھ بٹاتی، پر حور اس کی شرارتوں سے تنگ تو نہیں، البتہ پریشان ضرور تھیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ محترمہ حور صاحبہ کا بغیر رکے اور بغیر سوچے بولنا تھا۔ وہ اس کو کتنا بھی سمجھاتی، لیکن وہ بہت عقل مندی سے دائیں کان سے سن کر لبیک کہتی اور بائیں کان سے نکال کر اللہ حافظ۔ کمرے میں آتے ہی اس نے بیگ زور سے بیڈ پہ پھینکا تھا اور خود کو بھی بیڈ پہ سیدھا گرایا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے حور، ایسے تھوڑی ہی نہ لیٹتے ہیں بچے۔ ماہا جو کمرے کی سیٹنگ کر رہی تھی اور بیڈ شیٹ کو سیٹ کر کے سیدھی ہوئی تھی، اپنی محنت کے ضائع ہونے پہ تعصب سے حور کو دیکھا۔ یہ اماں مجھ سے خائف کیوں رہتی ہیں؟ چھت کو گھورتے وہ کہنے لگی، اتنے سنجیدہ انداز میں پوچھ رہی تھی کہ ماہا کو تشویش ہوئی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہے حور؟ اور اماں تم سے خائف نہیں رہتی، بس تم انہیں تنگ مت کیا کرو، جو کہتی ہیں مان لیا کرو، تابعداری کیا کرو، تو کیوں کر خائف رہیں گی تم سے؟ پیار سے اسے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ یار وہ بیڈ پہ اٹھ کر بیٹھی، میں کر تو لوں تابعداری، پر جو اماں کو چھیڑنے کا سویگ ہے نا، اس کا چام ہی الگ ہے۔ ایک آنکھ دباتی وہ ماہا کو ہنسنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ وہ سنجیدہ ہے تو یہ محض ماہا کی خام خیالی ہی تھی، تو اور نہیں تو کیا۔ جب وہ غصے سے بولتی ہیں اور ان پہ ان کے گال جب گلابی ہوتے ہیں، آئے ہائے کیا کمال لگتی ہیں۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کر وہ ایسے شرما رہی تھی جیسے یہ قصیدہ وہ کسی لڑکے کی شان میں بول رہی ہو۔ ماہا جو تب سے مسکرا کر سن رہی تھی، اس کی آخری بات نے اس کو کہا لگانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ حور باز آ جاؤ تم، اب مجھے سمجھ آیا ہے تم ٹھیک اماں سے ڈانٹ کھاتی ہو۔ چلو شاباش، اب اپنی باتوں کو بریک لگاؤ اور نیچے لنچ کی تیاری کے لیے آ جاؤ۔ روم کو فائنل ٹچ دے کر وہ نیچے کی جانب آ گئی تھی، جبکہ پیچھے حور اوکے باس کہتی منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھی۔ گھر کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ وہ کھڑکی سے ٹیک لگائے حور کو سوچ کر مسکرا رہا تھا جب فائق اس کا روم میٹ اور بیسٹ فرینڈ ہاتھ میں چائے کے 2 کپ لیے موقع کی مناسبت سے شعر پڑھتا کمرے میں داخل ہوا۔ ہا ہا ہا، اس کے شعر پہ وہ کہا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ یار تم بھی نا، ایسی کوئی بات نہیں، اس کے ہاتھ سے کپ لیتا وہ تھوڑی سنجیدگی سے بولا، لیکن سنجیدہ ہو نہیں پایا، کیونکہ جب محبت چپک جاتی ہے تو کہاں ہونٹوں سے مسکراہٹ جاتی ہے، بن بات کے بھی ہنسی آتی ہے تب تو۔ پتر ساڑھے نال ویر تے سدھے سدھے فیر، اس لیے جو بات ہے وہ سیدھی طرح بتا دو، ورنہ پتہ تو میں خود بھی لگوا لوں گا۔ چائے کا سپ لیتے فائق نے جیسے اسے وارن کیا تھا، اور آہان جانتا تھا کہ وہ ایسا کر بھی لے گا۔ بڑے ہی منحوس ہو تم قسمیں، برا سا منہ بنا کر کہا گیا۔ آخر فائق نے دھمکی ہی ایسی دی تھی، اب بتاؤ بھی۔ اس کے پاز لینے پہ فائق کو مزید تجسس ہو رہا تھا۔ ریسٹورنٹ میں دیکھا آج اسے، بالکل اپنے نام کی طرح خوبصورت تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے بات کا آغاز کیا، پھر چپ کر گیا۔ اور نام کیا تھا؟ ایک اور سوال آیا۔ حور۔ لبوں نے جنبش کی۔ فائق کی ہوٹنگ پہ اس نے سخت چنوں سے اسے گھورا، جس پہ اس کی اوہو کیوں بریک لگی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، چائے پیتے اس نے دوبارہ وہیں سے تسلسل جوڑا۔ کیا؟ اس کو فوجی پسند نہیں؟
ہائے کتنا دکھتا آہان کے لہجے میں کوئی اس سے پوچھتا۔ کیا؟ آہان کی بات سن کر اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی، کیونکہ پاکستان میں تو کم از کم ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فوجیوں کا نام پسند کرتا ہو۔ اس کے شاخ پہ وہ بس اتنا ہی بولا کیونکہ وہ فائق کا ری ایکشن پہلے سے جانتا تھا۔ لیکن کیوں؟ یار ویسے والے ناپسند نہیں ہیں، اب یہ ویسے والے کی تعریف بھی کر دو۔ فائق کے پلے ککھ نہ پڑا، مطلب ایز اے ہسبینڈ نہیں پسند، ویسے پسند کرتی ہے۔ آہان نے اب سیدھی بات کر تو دی تھی، لیکن فائق ابھی بھی شاکڈ تھا۔ اسے ایز اے ہسبینڈ ناپسندیدگی والی بات بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک اور سوال، ہمارا ڈسپلن۔ آہان نے ٹھنڈی آہ خارج کی جبکہ فائق نے کہا لگایا۔ بیٹا تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، دل آیا بھی تو تیرا کس پہ؟ وہ ہنستے ہوئے خالی چائے کی کپ لے کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھا، جبکہ آہان پھر سے کھڑکی سے سر ٹکائے حور کو سوچ رہا تھا، جو اس کے دل کو تو بہت پاس محسوس ہو رہی تھی، مگر اسے قسمت سے دور تھی ابھی۔ نعیمہ، میں سوچ رہی تھی کہ اب مہا کی شادی کر دوں۔ تم دیکھو کوئی رشتہ ہے تمہاری نظر میں تو بتاؤ۔ آج ان کے گھر میں ان کی ہمسائی نعیمہ آئی تھی۔ جب سے وہ اس محلے میں آئی، نعیمہ نے ان کا قدم قدم پہ ساتھ دیا تھا۔ اب بھی سائدہ چاہتی تھی کہ مہا کی شادی ہو جائے، آخر کو وہ اب MSc کر چکی تھی، تعلیم اس کی مکمل ہو چکی تھی، اسی لیے اب چاہتی تھی کہ ایک بیٹی کو رخصت کر کے کم از کم اپنی آدھی ذمہ داری سے تو فارغ ہو ہی جاتی، اور اس سب کے لیے انہیں نعیمہ سے بہتر کوئی نہیں ملا تھا۔ ارے تم نے تو میری دل کی بات کہہ دی، میں بھی آج اسی مقصد کے لیے آئی تھی۔ نعیمہ بھی اب چائے کا خالی کپ رکھ کر سیدھی ہوئی۔ کیسی بات؟ عائزہ کے سسرال میں ان کے کسی رشتہ داروں میں سے کسی نے بات کی ہے مجھ سے اپنی مہا کے بارے میں۔ عائزہ کی منگنی میں شاید دیکھا تھا انہوں نے اپنی مہا کو، کل پرسوں ہی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ ہائے قسم سے سائدہ بتا رہی ہوں میں، لڑکے کا اپنا بزنس پلان ہے، اپنا کماتا کھاتا ہے، اور فیملی بھی چھوٹی سی ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹی ابھی کالج میں پڑھتی ہے اور چھوٹی بھی ہے، اپنی مہا خوش رہے گی۔ نعیمہ نے ساری روداد الف سے یہ تک ایک ہی سانس میں بیان کرتی تھی۔ عائزہ ان کی بیٹی تھی جس کی منگنی ابھی مہینہ قبل ہی ہوئی تھی، اور اسی کے سسرال میں سے کوئی رشتہ دار تھے۔ ارے واہ نعیمہ، یہ تو بہت کمال کی بات کہی تم نے، میں تو پریشان ہو رہی تھی کہ کیسے ڈھونڈوں گی، لیکن دیکھو میرے اللہ کی کرنی، اس نے پہلے ہی کوئی سبب بنا دیا۔ تشکر کے احساس سے ہی سائدہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ لیکن ایک بات ہے سائدہ۔ کیا؟ لڑکا رنگ میں مار کھاتا ہے۔ اب وہ اصل بات کی طرف آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پرسوں سے بات کرتے ہوئے کترا رہی تھی۔ تو کیا ہوا نعیمہ؟ اب لڑکی کی جیب دیکھی جاتی ہے، اور جہاں اتنا سکھ چین ہے وہاں کیا رنگوں کا امتیاز؟ سائدہ کو یہ بات بالکل بھی قابل اعتراض نہ لگی تھی۔ بس پھر کل ہی چلتے ہیں۔ نعیمہ تو ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتی تھی۔ نعیمہ کل ہی؟ اتنی جلدی؟ ہاں تو اور کیا، وہ تو چاہتی تھی آج ہی ہم آ جائیں، لیکن میں نے سوچا آج بات کر لوں تو کل آ جائیں گے، اور ویسے بھی نیک کام میں دیری کیسی؟ نعیمہ کی بات نے سائدہ کو سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سائدہ نے بھی ہاں کہہ دی۔ چلو ٹھیک ہے، کل دوپہر کے بعد کا وقت اسے دو ان کو۔ ایک گہرا سانس لے کر انہوں نے سب اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ کیسی ہو برو؟ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا جب فائق نے اچانک اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہاں، وہ اپنی سوچ میں اتنا غرق تھا کہ فائق کے ہاتھ رکھنے سے ایک دم چونکا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا ڈر گئے ہو؟ میں نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ فائق بھی سب جانتا تھا کہ وہ اس ریسٹورنٹ میں روزانہ کیوں آتا ہے، لیکن پھر بھی وہ آہان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اقرار تو وہ سن چکا تھا، اب وہ بےتابیوں کے قصے سننے کا متمنی تھا۔ کچھ نہیں، کیا ہونا ہے، چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں تو سوچ رہا ہوں یادیں بنا جاؤں۔ بات کرتے کرتے بے اختیار اس کی نظر اس ٹیبل پہ گئی تھی جہاں وہ بیٹھتی تھی، جو کہ افسوس پچھلے 4 روز سے خالی تھی۔ شاید وہ یہاں روز نہیں آتی تھی، جبھی آہان کو مسلسل مایوسی ہو رہی تھی۔ او ہو، کیسی یادیں! اب وہ اس کی بےتابی کے مزے لے رہا تھا، جس پہ آہان نے سنجیدہ اور سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ تجھے جیسے پتہ ہی نہیں ہے خبیث! اب بھی نظریں سپاٹ اس پہ گڑی تھی، جانتا تھا اپنے عزیز از جان دوست کی خباثت کو۔
اور یہ اس کے نہ آنے کا غصہ مجھ معصوم پہ مت نکال۔ فائق کہاں اپنی غلطی ماننے والا تھا، الٹا اس پہ چڑھ دوڑا۔ بیٹا میں جس کا غصہ ہے اسی پہ نکال رہا ہوں، اور تو اور۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، دائیں سائڈ پہ نسوانی ہنسی کی آواز گونجی تھی، اور اس ہنسی کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ بے اختیار اس کی نظر اسی ٹیبل پہ گئی اور وہیں تھم سی گئی تھی۔ وہ وہیں پہ بیٹھی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ اسے سچ میں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت رک تو نہیں، پر شاید بہت سست رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے کتنا فرسٹریٹڈ تھا جو فائق پہ غصہ کر رہا تھا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ ارد گرد کون بیٹھا ہے، اور فائق اب اسے کیسے مسکرا کر اس کی دیوانگی دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے تو جیسے ہی سب کچھ رک گیا تھا، سائڈ سے سب کچھ وینش ہو گیا تھا۔ ایک سفید دھوئیں میں اب صرف وہ تھا اور اس کی حور، آہان۔ آہان۔ فائق جو تب سے آہان کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن وہ سمن بکمن بنا یک ٹک ایک ہی جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ مجبوراً فائق قدرے اونچی آواز میں بول کر اس کا کندھا ہلایا۔ وہ جو اپنی فینٹیسی میں کھویا ہوا تھا، فائق کے کندھا ہلانے پہ چونکا، کیا ہے؟ جھنجھلا کر جواب آیا، کیونکہ وہ اس وقت کم از کم خلل نہ چاہتا تھا۔ کچھ تو خیال کر یار، ارد گرد لوگ ہیں، تیری دیوانگی تیرے لیے اچھی نہیں، خواہ مخواہ لوگوں سے کٹ کھائے گا۔ فائق اسے سمجھا رہا تھا جو شاید اسے بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہاں ایویں کٹ کھاؤں گا، اتنے سال جان ماری ہے فوج میں، اب کٹ کھاؤں گا نہیں کھلاؤں گا۔ آہان نے فخریہ انداز میں کالر جھاڑے۔ ارے جلدی جاؤ، وہ اٹھنے لگی ہیں۔ ان کو اٹھتا دیکھ کر فائق نے اسے متوجہ کیا۔ کہاں جاؤں؟ دل کی بات دل میں ہی رکھو گے، جاؤ جا کر بولو۔ فائق کا دل کیا اس کی عقل پہ ماتم کرے۔ یار میں کیا بولوں گی؟ یہی بہن جی کہ آپ کی شادی پہ ٹینٹنگ کا کام ہو تو بتائیے گا، میں سر انجام دوں گا۔ فائق کا دل کیا سامنے بیٹھے شخص کا سر پھاڑ دے۔ ابے الو کے پٹھے، جا جا کر بول اس سے کہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے۔ اگر اب نہیں بولو گے نا تو چھٹیوں کے بعد جب اگلی چھٹیوں پہ آؤ گے تو تیار رہنا اس کے بچوں کے ماموں بننے کے لیے۔ فائق کا دل کر رہا تھا آہان کو ایک لگا ہی دے، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا اسے سوارڈ آف آنر ملا ہوا ہے، لیکن یار وہ بھی کنفیوز تھا۔ اٹھ اٹھ، اتنی موٹیویشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو فائق نے بمشکل اسے اٹھا کر کھڑا کر کے اس کے سامنے کیا۔ وہ جو مینٹلی طور پہ بالکل بھی پریپیئرڈ نہیں تھا، یوں اچانک کھڑے ہونے پہ گھبرا گیا۔ سامنے سے ہی وہ فون پہ ٹائپ کرتی آ رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پہ اس نے اپنا گلا کھنکھارا، چہرے پہ ہوائیاں صاف اڑی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم، میں آرمی میں ہوں۔ اس کے قریب آنے پہ وہ کنفیوزڈ تھا، اتنا ہی بولا۔ آخر اس کا پہلا پروپوزل، بلکہ پہلی بار کسی لڑکی سے ملاقات تھی، اور وہ اللہ کا نیک بندہ پہلی ملاقات میں سیدھا پیشے پہ آ گیا تھا۔ پیچھے بیٹھے فائق نے اپنے سر پہ ہاتھ دے مارا، الو کا ہونٹوں سے گالی نکلنے کو بےتاب، جسے اس نے مشکل سے ہی روکا۔ وہ جو سیدھی اپنے دھیان میں چل رہی تھی، یوں اچانک کسی کے سامنے آ جانے پہ اگر اپنے قدم نہ روکتی تو اس کے سینے سے ایک دھماکے دار تصادم متوقع تھا۔ ابھی وہ اس کے سامنے یوں اچانک آ جانے کے شوق سے نہ نکلی تھی کہ سامنے سے ایسی بکواس حور کا تو سن کر میٹر گھوم گیا۔ تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ 21 توپوں کی سلامی دوں آپ کو یا سلوٹ پیش کروں؟ وہ جو اس کی خاموشی سے ہمت باندھتا بولنے کو مزید الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، اس کی بات سن کر پہلے حیران اور پھر مزید کنفیوزڈ ہو گیا تھا۔ نہیں وہ ابھی وہ ہکلاہٹ میں کچھ بولنے ہی لگا تھا، حور نے اس کی بات پھر سے کاٹ دی۔ وہ کیا؟ ماشاءاللہ سے ایسے معتبر پیشے سے تعلق ہے آپ کا، لیکن مجال ہے جو اپنے ٹھڑک پن میں آپ نے اس کا بھی لحاظ کیا ہے۔ ماتھے پہ تیورے چڑھائے وہ اسے گھور رہی تھی۔ آئندہ میرے راستے میں یوں مت آنا، میں اینا ٹینا نہیں جو تم جیسے لوگوں کی راہ میں بچھی جاتی ہیں۔ خبیث نہ ہو تو اپنے پیشے کا بھی خیال نہیں کرتے تم لوگ۔ ابھی منہ سے بتا رہی ہوں، اگلی بار ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یاد رکھو گے۔ اسے انگلی سے وارن کرتی وہ سائڈ سے نکلتی چلی گئی تھی۔ میشل اور ردا تو پہلے ہی جا چکی تھی، جبکہ وہ ہکا بکا سب پیچھے کھڑا ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگوں سے نظریں چرا رہا تھا۔ سب تیرا قصور ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تھے جب آہان نے لبوں کو جنبش دی، نظریں سامنے روڈ پہ تھیں۔ کیا مطلب؟ نہ تو مجھے آگے کرتا، نہ میرا امیج اس کے سامنے برا بنتا، نہ وہ مجھے یوں ذلیل کر کے جاتی۔
आहान को तो रह कर अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। जो वो भरे मजमे में करके गई थी, वो सोच बैठा था दोबारा इस रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा, और इस सब का कसूरवार इसकी नज़र में सिर्फ फाइक था। मेरी गलती। फाइक को शौक ही तो लगा था। ओ भाई, तेरी अपनी गलती थी। तुझे किस बेवकूफ़ ने कहा था पहली ही मुलाकात में, बल्कि पहली ही बात पेशे की कर, और वो भी वो पेशा जिसको वो एज अ हस्बैंड पसंद नहीं करती। सारी तेरी ज़ुबान की गलती है। फाइक को भी कहाँ गवारा था खुद पे बात लेना। अच्छा बस, आइंदा मैं इसके पास जाऊँगा ही नहीं। नहायत ही बुज़दिलाना फ़ैसला है। बजाय तो इसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर, अभी वो बात कर ही रहा था जब इसकी बात को आहान ने बीच में ही टोका। शट अप फाइक, शी इज़ माई लव, नॉट अ चैलेंज। वो गुस्से से इसे घूर रहा था और वहीं फाइक को इसकी शिद्दत का अंदाज़ा हो गया। ओके रिलैक्स, आई एम सॉरी। अपने कानों को हाथ लगाता वो वाकई नादिम था, जबकि आहान ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया था। अभी वो फाइक से कोई भी बात नहीं करना चाहता था। अम्मा कहाँ जा रही हैं? वो यूनी से वापस आई थी, आज भी थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए जो गरज चमक वो अम्मा से मतवक्का कर रही थी, ख्वाहिश दरवाजे पे इसे ना मिला था, बल्कि उल्टा वो इसे तैयार होती नज़र आ रही थी। वो सिवाय नईमा खाला के अलावा किसी के घर नहीं जाती थी, और इनके घर जाने के लिए ऐसा एहतमाम वो भी कभी नहीं हुआ था, इसलिए हूर का मुतजस्सिस होना लाजिम था। लो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। हूर के आने पे उन्होंने बड़े प्यार से इससे बात की। हूर तो एकदम हैरान हो गई। अम्मा का ये रूप कहाँ देखा था उसने। अच्छा मेरी जान, मैं ज़रा नईमा के साथ जा रही हूँ माहा के लिए रिश्ता देखने। तुम पीछे अपना और माहा का ख्याल रखना, और बहन को तंग नहीं करना, ठीक है ना? वापसी पे कोई शिकायत ना सुनूं, ठीक है ना? इसकी ठोड़ी को प्यार से छूती वो दरवाजे की जानिब बढ़ गई। आखिर वो जो अम्मा के तर्ज़े मुखातिब पे हैरान हो रही थी, रिश्ते वाली बात सुनकर एकदम खुश हो गई। ये भी याद ना रहा कि अम्मा ने अभी इसकी ठोड़ी प्यार से छुई है। पहले माहा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पे शर्मीली और धीमी मुस्कुराहट सरी थी, फिर अचानक उसके गले आ लगी। अरे मेरी प्यारी बहना बनेगी दुल्हनिया। माहा जो हूर के चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रही थी, अचानक इसके गले लगने से गिरते गिरते बची, लेकिन वहाँ परवाह किसे थी। वो मुसलसल खुशी से अपना बेसुरा राग अलाप रही थी, और माहा की मुस्कुराहट पहले हंसी में और फिर कहकहे में तब्दील हो गई थी। वो तस्वीर हाथ में पकड़े मुसलसल इसका मुआयना करने में मसरूफ़ थी, जबकि अम्मा इसको लड़के का नाम पते की डिटेल बता रही थी। लेकिन इसका दिमाग हाजिर होता तो सुनती, वो तो बस तस्वीर को देखकर घूम चुका था। अम्मा, आप इसे हाँ कह कर रही हैं? हाय, कैसा दर्द था हूर के लहजे में। हाँ ना, प्यारा है ना? तुम इनका घर देखो हूर, मैं तो इतनी खुश हूँ कि अल्लाह ने मेरी बेटी का नसीब इतना अच्छा बनाया है। वो फिर से राहिब की तारीफ़ में ज़मीन आसमान में कलापे मिलाना शुरू हो चुकी थी। लेकिन अम्मा, ये कुछ डार्क डार्क सा नहीं है? खिलाफ़े मतवक्का हूर ने पहली बार ज़रा आराम से बात की थी। शायद साजिदा बेगम को कायल करने का तरीका था। अरे झली ना हो तो बेवकूफ़, मर्द की जेब देखी जाती है, शक्ल को कौन देखता है? जेब अच्छी होगी तो मेरी बेटी भी खुश रहेगी। जिन ख्वाहिशात को तुम लोगों की मैं पूरा नहीं कर सकी वो करेगा, इतनी इस्तात रखता है वो। और वैसे भी माशाल्लाह से वो इतना बाअखलाक और तमीज़ वाला बच्चा है कि मैं तो इसके इखलाक पे ही रह गई। और वहीं हाँ कर आई। अम्मा के तो पाँव ही ज़मीन पे ना टिक रहे थे। अम्मा, वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन ये भी तो सोचे ना कि शादी कौन सी रोज़ रोज़ होती है। दूल्हा प्यारा होगा तो ज़िंदगी सहल हो जाएगी। मेरा मतलब है, जब कभी बंदे का मूड ख़राब हो भी, मेरे ख्याल में मियाँ इतना प्यारा होना चाहिए कि इसकी एक मुस्कुराहट पे बीवी का मूड ठीक हो जाए। अब जब आगे ही मूड ख़राब हो और ऊपर से ऐसी शक्ल देखने को मिल जाए, तो बंदे के मुंह से ना शुक्राना कलमात तो निकलेंगे ना। वो अम्मा को बहुत मोहब्बत और प्यार से कायल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अम्मा का तो इसकी बात सुनकर ही मीटर घूम गया। क्या ओल फुल बकरे की यह बगैरत, आइंदा तेरे मुँह से ये सब ना सुनो मैं। इस जुम्मे को मैंने उन्हें बुलाया है रस्म करने के लिए। ये देख, माँ के जोड़े हाथ, अब ना मुँह बंद रखना। गुस्से से कहती है वो ये जा वो जा, क्योंकि जानती थी अपनी औलाद को अपना इरशाद किसी और के सामने बोल देती तो कितना मसला हो जाता। और सोचा तो इसने पहले भी कभी नहीं था बोलते हुए, अब कहाँ सोचना था। इसलिए अम्मा ने पहली ही बार में
اس کا منہ بند کروا دیا تھا۔ وہ جو پیار سے اماں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اماں کی بات سن کر ہکا بکا ہی تو رہ گئی۔ اگر وہ غصے میں اٹھی تھی تو وہ ڈبل غصے سے کشن کو صوفے پہ پٹکتے ہوئے اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ کمرے میں آتے ہی اس نے قدرے زور سے دروازہ بند کیا، جو اس کے غصے میں ہونے کا ثبوت تھا۔ مہا جو اپنے ناخن تراش رہی تھی، اس اچانک افتاد پہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ یہ لیں آپ کے بہادر خان۔ اس کی گود میں تصویر پٹکتی وہ بیڈ پہ آ بیٹھی۔ یہ کون ہے؟ مہا نے ریزر کو سائڈ پہ رکھ کر تصویر کو ہاتھ میں لیا۔ تھوڑا بہت اندازہ تو اسے تھا، لیکن حور سے پوچھ کر کنفرم کرنا چاہتی تھی۔ آپ کے فیوچر دلہا صاحب، طنزیہ انداز میں جواب آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اماں نے ایسے ہی کالے کو ڈھونڈنا تھا آپ کے لیے۔ حور تو غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے حور؟ ٹھیک تو ہے۔ ہاں، رنگ تھوڑا سانولا ہے، مگر مردوں پہ تو جچتا ہے۔ اب آٹے جیسے سفید مرد تھوڑی نہ اچھے لگتے ہیں، اور ویسے بھی جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو تم کیوں غصہ کر کے اپنا خون جلا رہی ہو؟ مہا اسے سمجھاتے ہوئے تھوڑی لائٹر موڈ میں بولی۔ اوہو آپی، آپ کا مسئلہ مجھے پتہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ آپ جتنی فرمانبرداری کرنے والی ہیں، آپ کو تو سب ہی اچھے لگتے ہیں۔ آپ کی بات نہیں ہے، مسئلہ میرا ہے۔ حور جیسے اب اصل مدعے پہ آئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ مہا کے واقعے میں کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ دیکھیں نا، اماں نے آپ کے لیے ایسا ڈھونڈا ہے، مطلب میرے لیے بھی کوئی ایسا ہی ڈھونڈیں گی، اور میرے پاس بھی انکار کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ میں بھی ایسے ہی کسی کالے سے بیاہی جاؤں گی، اور جو میری گوبلے سرخ و سفید بچوں کے خواہش ہے، وہ بھی وہیں دم توڑ جائے گی۔ ہائے اللہ جی! مہا کو تو پہلے حور کی بات کی سمجھ ہی نہ آئی، اور جب سمجھ آئی تو کمرے میں بس مہا کی ہنسی ہی تھی جو گونج رہی تھی۔ ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ وہ فطرتاً ایک خاموش طبع اور کم گو لڑکی تھی، مگر حور اس کی زندگی کا وہ سرمایہ تھی جو اسے ہنستے رہنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ اف حور، کیا چیز ہو تم! اپنی ہنسی کو بمشکل روکتے اس نے حور کو دیکھا۔ ابھی تو میری بات چل رہی ہے اور تم نے اس سے نہ صرف اپنی دل کے آگے بچوں تک کی پلاننگ بھی سوچ لی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ آپ ہی ہنسے نہیں، یہ واقعی بہت سیریس مسئلہ ہے، زندگی بھر کا روگ ہے یہ۔ حور کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی، جبکہ مہا اس کے منہ سے لفظ روگ سن کر دہل ہی تو گئی تھی۔ شش! پاگل ایسے نہیں بولتے، اللہ نہ گئے تمہیں زندگی بھر کوئی روگ لگے۔ اللہ کرے تم ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہو۔ اس کی ٹھوڑی کو پیار سے چھوتی اس نے اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر اسے صدقے دل سے دعا دی تھی۔ پر یہ تو صرف قسمت جانتی تھی، یا قسمت کو بنانے والا، کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ صرف 8 دن رہ گئے ہیں ہماری چھٹیاں ختم ہونے میں۔ فائل کیلنڈر کو ہاتھ میں پکڑے ایک ایک دن کاٹ رہا تھا، اور ایسٹیمیٹڈ ڈے پہ اس نے برا سا ڈومس ڈے لکھ رکھا تھا، یعنی آزادی کے دن ختم اور حساب کے دن آنے والے تھے۔ ہاں تو آہان کی طرف سے قدرے لاپرواہی سے جواب آیا۔ جب سے وہ ریسٹوران والا واقعہ ہوا تھا، وہ فائق سے تھوڑا روکھا ہی بول رہا تھا۔ پہلی وجہ اسے لگتا تھا کہ یہ سب فائق کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ اس طرح اسے زبردستی اس کے سامنے بھیجتا، نہ وہ اس قدر شرمندہ ہوتا کہ دوبارہ اس سے نظریں بھی ملا پانے کے قابل نہیں رہا، اور دوسری اہم وجہ فائق کا اسے چیلنج کرنا۔ بات اتنی بڑی تو نہیں تھی، پر آہان کو ضرور لگی تھی۔ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی دل میں رہنے والے مکین اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان کی عزت و وقار ہی آپ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ آہان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ حور سے محبت کرنے سے زیادہ اس کی عزت کرتا تھا۔ یار کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ فائق اب تنگ آ گیا تھا آہان کی بے رخی سہتے سہتے۔ تو سارے مسئلے جانتا ہے۔ ہنوز بے رخی؟ اچھا نا، آئی ایم سوری، اب نہیں کروں گا ایسے کبھی۔ لیکن تو بھی تو راضی ہو جا، تب سے نخریلی بیویوں کی طرح نخرے دکھا رہا ہے۔ اس کے گلے میں پیار سے باہیں ڈالتا وہ اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ آہان کے لبوں پہ مسکراہٹ آ ہی گئی تھی۔ اچھا اب بس، زیادہ مت بن، مان گیا ہوں میں۔ شکریہ جناب، کرم ہے آپ کا۔ ویسے ایک بات ہے ہانی، تو نے ناراض ہو کے مجھے میری متوقع بیوی کو منانے کی ہر ممکنہ ٹریننگ دے دی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ تو واقعی کبھی نہیں سدھر سکتا۔ اس کی کمر پہ دھپ رسید کرتا۔ وہ اس بات سے لاعلم تھا کہ جس کو وہ چاہ بیٹھا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔
تمہیں بھی آج ہی لائبریری آنا تھا۔ حور کو شروع سے ہی کتابوں سے چڑ تھی۔ وہ تو سلیبس کی کتابیں رو دھو کر پڑھتی تھی اور یہ تو پھر دوسری تھی، جبکہ مشل کو کتابیں ہی تو پڑھنے کا شوق تھا۔ ابھی بھی وہ ایشو کروانے کے لیے اسے گھسیٹ کر لے آئی تھی۔ تو اچھا ہے نا، میرے ذریعے ہی صحیح تم بھی لائبریری کی شکل دیکھ لیتی ہو۔ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے اب دونوں سڑک پار کر رہی تھی اور وہ جو روڈ خالی دیکھ کر ذرا سپیڈ تیز کر کے فائق سے باتیں کر رہا تھا، ایک دم دو لڑکیوں کے آگے آ جانے پہ اس نے فوراً بریک لگائی تھی، جو کہ فوراً لگی نہیں تھی۔ نتیجتاً حور کی گھٹنے پہ گاڑی اتنی زور سے تو نہیں پر لگی ضرور تھی۔ ہائے میں مر گئی، ایک چیخ کے ساتھ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی، جبکہ فائق اور ریحان گھبرا کر باہر نکلے تھے۔ میم آر یو اوکے؟ چونکہ حور کا چہرہ جھکا تھا اس لیے ریحان اسے پہچان نہ سکا۔ خاک اوکے؟ حور بولی نہیں، چیخی تھی، اور جب پوچھنے والے کی طرف دیکھا تو وہیں تھم گئے۔ تم؟ ریحان کو آگے دیکھ کر حور کو تو جیسے 100 والٹ کا شاک لگا۔ واہ بھئی واہ، سب سمجھ گئی، میں نے اس دن سنائی تھی تمہیں، اس کا ہی بدلہ لیا ہے نا تم نے؟ وہ زمین پہ بیٹھی رونے کے ساتھ اونچا اونچا بول بھی رہی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ جو دوبارہ اس کو نہ دیکھنے اور نہ ملنے کا عہد کر چکا تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے، وہی اس کو سامنے ملی۔ حور اٹھنے کی کوشش کرو، مشل اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں اٹھا جا رہا، لیکن وہ ہنوز بیٹھی رہی۔ کیا زیادہ زور سے لگی ہے؟ معاملے کی نوعیت کو دیکھتے فائق نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا، ورنہ ریحان کے منہ پہ تو چپ ہی لگ گئی تھی۔ ہاں لگی ہے تو چیخ رہی ہوں نا، پاگل تو نہیں ہوں کہ یوں ہی چیخوں گی۔ آئیں ہاسپٹل چلتے ہیں، وہاں چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ ریحان اٹھاؤ، فائق نے ریحان کو کہنے ماری جو چپ چاپ کھڑا تھا۔ نہیں نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مشل جانتی تو نہیں تھی کہ کیا ماجرا ہے، لیکن حور کے انداز سے سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ انٹینس ضرور تھا۔ کیا مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے لگی ہے تو ان کا فرض ہے کہ مجھے چیک کروائیں۔ حور کہاں اسے چھوڑنے والی تھی، اٹھاؤ مجھے۔ خاموش کھڑے ریحان کو حکم صادر کرتی وہ چیخی، جبکہ بیچارہ ریحان شرمندگی سے منہ چھپاتا اسے پکڑنے کو آگے بڑھا۔ اسے احتیاط سے بازوؤں میں اٹھایا۔ حور نے جان بوجھ کر اس کے پکڑتے ہی اپنا سارا وزن چھوڑ دیا۔ ریحان اس کو پکڑتے ہوئے اس کی اس حرکت کو نوٹ کر چکا تھا اور بے اختیار ہنسی اس کے لبوں سے نکلنے کو بے تاب ہوئی تھی، جسے اس نے بامشکل روکا تھا، ورنہ کوئی پتہ نہیں تھا حور اب اس کا سچ میں سر پھاڑ دیتی۔ اسے احتیاط سے پیچھے گاڑی میں بٹھاتا وہ اب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہائے، وہ گھر آتے ہوئے بھی ابھی تک کرا رہی تھی۔ فائق اور ریحان اسے ہاسپٹل سے گھر چھوڑنے آئے تھے، اور ریحان اسے اٹھانے کو بڑھا ہی تھا کہ وہ پھر سے دہائیاں دینے لگی۔ اس کی دہائیوں پہ اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ کو اس نے بامشکل روکا اور گھر کی جانب بڑھا۔ تھینک یو سو مچ آپ کا ریحان بھائی، لیکن اب ہم آگے چلے جائیں گے۔ کیوں حور؟ مشل کو پتا تھا کہ اماں نے اگر ایسے دیکھ لیا تو شاید غصہ کریں، اسی لیے وہیں سے ریحان اور فائق کو چلتا کر دینا چاہتی تھی، پر ہائے رے، حور کی زبان فوراً اس کی بات کاٹ کر بولی۔ کیوں، کیا مطلب؟ اب مجھ سے نہیں چلا جا رہا تو ان کا فرض ہے کہ مجھے گھر کے اندر تک چھوڑ کر آئیں۔ آخر اماں کو بھی اس مجرم کا پتہ چلے نا، جس نے ان کی بیٹی کا گھٹنا توڑا ہے۔ ابھی مشل اس کی بات پہ کچھ اور کہتی ریحان بول پڑا۔ مشل اٹس اوکے، میں لے چلتا ہوں۔ اسے آنکھوں سے خاموش ہونے کا اشارہ کر کے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ ہاسپٹل میں دونوں کی تھوڑی بہت بات چیت ہوئی تھی، اور جب بھی ریحان نے اسے بلایا تھا شروع میں اسے بہنا ضرور کہا تھا، نہ صرف لفظوں میں بلکہ لہجے میں بھی اس کے لیے بہت عقیدت لگی تھی، اسی لیے تو وہ بھی اسے بھائی کے عہدے پہ فائز کر چکی تھی۔ لیکن حور کا اس سے کیا کلیش تھا، یہ بات مشل سمجھنے سے قاصر تھی۔ دروازہ حسب توقع اماں نے ہی کھولا تھا اور سامنے ہی حور کو کسی لڑکے کی بازوؤں میں دیکھ کر ماتھے پہ بل پڑے تھے، مگر ساتھ ہی ان کی نظر گھٹنے سے پاؤں تک پٹی بندی دیکھی تو لہجے میں فوراً ہی فکر مندی تر آئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ انہیں راستہ دیتی وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ ریحان حور کو پکڑے آگے بڑھا، جبکہ فائق نے ڈیٹیل بتانی شروع کر دی کہ کیسے ٹکر لگی اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، ساتھ میں معذرت بھی کر ڈالی۔ اماں کو دونوں لڑکے شکل سے اچھے لگے تھے، ورنہ آج کل کے زمانے میں کون اتنا کرتا ہے، اور پھر اس بات کی گواہ مشل بھی تو تھی۔ حور کو بیڈ پہ بٹھا کر انہوں نے وہیں قریب دونوں کو صوفے پہ بٹھایا۔ بچوں کیا لوگے؟
اسی دوران ماہا بھی وہیں آ گئی تھی اور حور کا حال چال پوچھ رہی تھی۔ نہیں، آہان کی بات ابھی منہ میں تھی جب حور صدمے سے بولی، اماں ان کی وجہ سے مجھے اتنی زور سے چوٹ لگی، ڈاکٹر نے اتنا بڑا انجیکشن لگایا مجھے، آپ سوائے ان کی درگت بنانے کے ان کو بٹھا کر کچھ کھانے پینے کو پوچھ رہی ہیں۔ حور کو تو وہ لمحہ نہیں بھول رہا تھا جب ڈاکٹر نے پین کلر کے نام پہ اسے اتنا بڑا انجیکشن لگا دیا، اور یہ مشل بھی ان دونوں کے ساتھ مل کر بجائے ڈاکٹر کو روکنے کے اس کو روتا دیکھ رہی تھی۔ حور میرا بچہ، انہوں نے تمہیں ڈاکٹر سے چیک بھی تو کروایا ہے اور کہہ تو رہی ہیں کہ ان سے سب غلطی سے ہوا، پھر چھوڑ دو بات کو۔ سائدہ بیگم اسے پیار سے سمجھاتی ہوئی بولی، واہ، مجھ سے تو غلطی سے واز بھی ٹوٹ جائے تو اتنا ڈانٹتی ہیں، انہوں نے تو میرا گھٹنا توڑ دیا اور آپ انہیں کچھ نہیں کہہ رہی، یعنی یہ کرے تو ٹھیک، ہم کریں تو ہاں ہائے۔ حور کا دکھ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جو سوچے بیٹھی تھی کہ جب اماں کو پتہ چلے گا تو وہ ان کی درگت بنائے گی اور تب اس کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑے گی، جو کہ تب سے نہیں پڑ رہی تھی، وہ سب بے سود نکلا۔ اماں تو ان کے صدقے واری ہو رہی تھی اور یہی بات حور کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اماں مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر اسے سناتی، آہان اور فائق خود ہی بول پڑے، آنٹی اب ہم چلتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ کل ہم دونوں پھر آئیں گے۔ دونوں ہی ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، چلو بیٹا جیسے تم لوگوں کی مرضی، لیکن کل کچھ کھائے پیے بغیر جانے نہیں دوں گی۔ اماں نے ان دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ارے آنٹی، بیٹا بھی کہتی ہیں اور تکلف بھی کرتی ہیں، اگلی بار بھی کوئی تکلف نہیں۔ آہان دروازے سے نکلتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا اور وہ آگے سے اسے مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی، پر حور سن نہیں پائی کیونکہ وہ دروازے سے پار جا چکے تھے۔ فراڈیا، دروازے کی طرف منہ کر کے اس نے بری سی شکل بنا کر کہا، پھر سامنے دیکھا تو ماہا اور مشل دونوں خون خوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ پتہ تو تھا اسے، پھر بھی اس نے کہاں غلطی ماننی تھی، کیا ضرورت تھی اتنی بک بک کرنے کی؟ اس پر تو ماہا کو بھی غصہ تھا، وہ ان کے گھر مہمان تھے لیکن حور نے انہیں مہمان رہنے نہیں دیا تھا۔ بالکل، اور آپ کو پتہ ہے اس نے وہاں کیا کیا ہے؟ مشل نے بھی تائید کی تھی ماہا کی، اور اب اسے ہاسپٹل میں ہونے والا قصہ سنانے لگی۔ ڈاکٹر آئے، انہوں نے اسے چیک کیا اور کہنے لگے ہڈی کو نقصان نہیں ہوا، صرف سوزش ہے۔ وہیں اس نے ضد پکڑ لی، انہیں کہتی آپ ڈاکٹر ہیں، ایکس رے تو نہیں نا، پہلے ایکس رے کریں پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ بڑی بحث کے بعد اس نے ایکس رے کروایا اور اس میں نکلا کچھ بھی نہیں۔ مشل ماہا کو اس کا کارنامہ بتا رہی تھی اور ماہا تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حور باز آ جاؤ، اسے نظروں سے تنبیہ کرتی وہ باہر چلی گئی تھی۔ چلو بھئی میں بھی اب چلتی ہوں، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ مشل بھی اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی، ہاں تم نے اپنا کام جو کر دیا ہے، چغل خور، دفع ہو جاؤ اب۔ حور اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی، ابھی چل نہیں پا رہی تھی، ورنہ دھکے دے کر اس کو خود نکالتی۔ جا رہی ہوں میں خود ہی، مشل بھی کہتے ساتھ ہی دروازے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ حور بند دروازے کو گھور رہی تھی۔ اف، آج کافی تھکا دینے والا دن تھا۔ وہ دونوں گھر آئے تھے جب آہان نے کچن کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، تیرے لیے تو نہیں ہونا چاہیے، آج تو تو نے اپنی محبوبہ کو سارا دن اپنے زور بازو پہ اٹھایا ہے۔ فائق اسے چھیڑ رہا تھا، بیٹا تو بھی اتنا معصوم نہیں، جانتا ہوں جیسے تو مشل کو دیکھ رہا تھا، چائے کا پانی رکھتے اس نے اس کا پتا اسی پہ پھینکا۔ اوئے تیری نظریں اپنی تک نہیں رہتی؟ صوفے پہ بیٹھے پیچھے گردن کرتے اس نے اس مائکرو آنکھیں رکھنے والے کو دیکھا، تیری رہتی ہیں، اور ویسے بھی جیسے تیری نظریں پھسل رہی تھی، مجھے تو لگتا ہے یہ بات مشل نے بھی نوٹ کی ہے۔ اسے چھیڑتا ہوا اب دودھ ڈال رہا تھا، جبکہ فائق سیدھا ہو گیا، ہاں یار میری نظریں ہی نہیں، میرا تو دل ہی پھسل گیا ہے۔ آنکھیں بند کیے وہ نرم مزاج سی مشل کو سوچ رہا تھا جو اسے چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ بیٹا تو گیا، ہنستے ہوئے آہان نے چائے کپوں میں ڈالی، جبکہ فائق ابھی تک مشل کے خیالوں میں ہی گم تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ڈور بیل کی آواز پہ انہوں نے دروازہ کھولا ہی تھا جب سامنے ہی آہان استادہ کھڑا تھا۔ انہیں سلام کرتا وہ آگے کو پیار لینے کے لیے جھکا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، اسے پیار دیتی وہ آگے کی طرف بڑھی، جبکہ وہ ان کے پیچھے تھا۔ حور کو چوٹ لگنے کے 2-3 دن بعد تک وہ ریگولرلی آتا رہا تھا، لیکن کچھ مصروفیت کی بنا پر وہ 2 دن نہیں آ سکا تھا اور آج ان کے سامنے حاضر تھا۔ اماں اور اس کی اچھی خاصی فریکنیس ہو چکی تھی۔ پہلے بتاؤ کیا لوگے؟ پچھلی بار بھی صرف چائے پی کر چلے گئے تھے۔ کچھ نہیں آنٹی،
ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب اماں نے اسے ٹوک دیا۔ ارے ایسے کیسے نہیں، میں ابھی تمہارے لیے مزیدار سی چائے بنواتی ہوں۔ حور، اسے کہہ کر انہوں نے ساتھ ہی حور کو آوازیں دینا شروع کر دی، اور وہ جو رسالہ پڑھنے میں مگن تھی، اماں کی آواز میں بادل ناخواستہ ہی اٹھی۔ جی اماں، ڈرائنگ روم کے دہانے پہ آ کر پوچھا اور سامنے آہان کو بیٹھے دیکھ کر اس کا حل تک کڑوا ہو گیا۔ جاؤ بچے، 2 کپ چائے بنا کر لاؤ۔ ارے رہنے دینا آنٹی، تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آہان جو بات کرنے آیا تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ تنہا رہے۔ ارے ایسے کیسے رہنے دو، جاؤ بیٹا بنا کر لاؤ، وہ حور کو حکم صادر کرتی بولی۔ اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پینی انہیں چائے تو کیا زبردستی کریں گی؟ حور برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ حور، جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ اس پر آواز میں ہلکی تنبیہ تھی۔ آپ کے کہنے پہ بنا لاتی ہوں، پر سوچ لیں کہ یہ نہیں پئیں گے تو پتی، چینی، دودھ، کتنی چیزوں کا ضیاع ہوگا، اور آپ ہی کہتی ہیں رزق کا ضیاع اچھی چیز نہیں۔ وہ کہتے رکی نہیں تھی، بھاگی تھی، کیونکہ اماں نے بغیر آہان کا خیال کیے جوتا دے ماری تھی، جو سیدھی دیوار پہ جا لگی تھی، کیونکہ حور تو اپنی جان بچا کر بھاگ چکی تھی۔ بیٹا اس کی باتوں کا برا مت ماننا، تم سناؤ کیسے ہو، فائق کیسا ہے؟ اب انہیں یہ بات کو کسی طرح تو ہینڈل کرنا تھا۔ سب ٹھیک ہے آنٹی، مجھے آپ سے دراصل کچھ بات کرنی تھی۔ آہان الفاظ کو ترتیب دیتا بولا۔ ہاں بولو بیٹا۔ آنٹی میں حور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جانتا ہوں یہ بات میرے پیرنٹس کو کرنی چاہیے، لیکن وہ حیات نہیں رہے۔ میرے پاس ایسا کوئی بڑا بھی نہیں جو یہ بات کر سکے، اس لیے مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں ممکنہ کوشش کروں گا اس کو خوش رکھنے کی۔ جتنی میری استطاعت ہے اس کے مطابق اس کی خواہشات پوری کروں گا۔ بات کے اختتام پہ وہ سیدھا ہوا۔ باقی اس کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ اسی دوران حور چائے کی ٹرے لے کر آئی اور ٹیبل پہ پٹخنے کے انداز میں رکھی، لیکن اماں اتنی کھوئی ہوئی تھی اپنی سوچوں میں کہ آہان کے بات سن کر اس کے پٹخنے پہ غور ہی نہیں کر پائی، لیکن آہان نے غور کیا تھا۔ اماں کی چپ حور کا اس طرح پٹخنا بیچارہ خوب پھنسا تھا۔ آنٹی آپ کو میری بات بری لگی؟ اپنے خشک لبوں پہ ہونٹ پھیرتا وہ سیدھا ہوا۔ حور اب جا چکی تھی۔ اس کی بات پہ وہ چونکی۔ نہیں میرا بیٹا، میں تو سوچ رہی ہوں کہ میں نے ایسی آخر کون سی نیکی کی تھی جو میری جھلی بیٹی کے نصیب میں تم آئے ہو۔ اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مسکرائیں، جبکہ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر آہان کی سانس میں بھی سانس آیا۔ یہ خیال ہی کتنا خوشکن تھا کہ حور جو اسے اپنی دسترس سے اتنی دور لگتی تھی، اب لگتا تھا جیسے ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہے۔ آج اسے لگا تھا کہ قسمت اس پہ واقعی بہت مہربان ہے۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آج مہا کی منگنی تھی، حور کی وجہ سے وہ باقاعدہ بات تو طے نہیں کر پائے تھے، اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ منگنی ہی کر لی تھی۔ فنکشن مارکی میں رکھا گیا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں سج دھج کر چل رہی تھی جب سامنے آہان کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ اس لیے تو پوچھنے مہا کے پاس آئی تھی جو راہب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی آمد پہ وہ تھوڑی محتاط ہو گئی تھی، پتہ تو تھا کہ کچھ نہ کچھ عجیب ہی بولے گی، اور راہب کا بھی دھیان نہیں کرنا اس نے۔ کون؟ وہ چونکی، یہ آپ کے آہان بھائی، میرے گھٹنے کے مجرم۔ حور نے اسے جیسے یاد دلایا۔ حور کی بات پہ مہا کو ہنسی تو بڑے زور کی آئی، لیکن ضبط کر گئی۔ باز آ جاؤ حور، مما نے اسپیشل انوائٹ کیا ہے انہیں۔ مہا نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا، جس پہ وہ گہرا سانس لے کر اسٹیج سے اتر آئی۔ اب وہ اتنی بھی بد لحاظ نہ تھی کہ راہب کا خیال نہ کرتی اور کچھ بھی بول دیتی۔ یہ آہان کے بچے کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، دیکھنا اب۔ اس نے تو اب آہان سے واضح طور پہ بیر پال لیا تھا۔ وہ اسی کے بارے میں مسلسل پلاننگ کرتی آگے بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے آتے آہان سے ٹکر ہو گئی۔ اف، انسان ہو یا آئرن مین، اتنا سخت تن! اپنے سر کو مسلتی آنکھیں میچے وہ سامنے والے کو کوس رہی تھی۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ سامنے آہان ہے؟ پتہ بھی ہوتا تو اس نے کون سا چپ کر جانا تھا۔ آپ دیکھ کر نہیں آ رہی تھی، پر خیر آپ کو زیادہ لگی تو نہیں؟ حور کو بازوؤں سے تھامتا وہ نرم لہجے میں بولا۔ ہاں ہاں کہتے ہیں میری ہی غلطی ہے، پہلے آپ کی کار کے آگے آ کر گھٹنا توڑوایا اور اب اپنا سر۔ حور تو بھری پڑی تھی، فوراً چٹک کر بولی۔ دیکھیں حور، میں نے آپ کا گھٹنا نہیں توڑا، وہ سب اتفاق سے ہوا تھا، آخر آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ بار بار گھٹنے توڑنے کی بات سن کر اب اس کے لہجے میں بھی تھوڑی سختی آئی تھی۔ آخر کو حور زج کرنے کا ہنر بھی تو خوب جانتی تھی۔ توڑا ہے یا نہیں توڑا، لیکن دوبارہ اپنی منحوس شکل لے کر میرے سامنے مت آئیے گا، اور اماں سے بھی جس حد تک دور رہیں بہتر ہے۔ اسے انگلی سے وارن کرتی وہ یہ جا وہ جا، جبکہ پیچھے آہان حیرت سے حور کو دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر
اماں کی طرف بڑھا۔ اماں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اماں کے کہنے پہ ہی انہیں اس نے ماں کہنا شروع کیا تھا۔ وہ جو کسی سے باتوں میں محو تھی ایکسکیوز می کہتی سائڈ پہ آئیں۔ جی بیٹا کیا بات ہے؟ انہیں اشنوا ہوا۔ مجھے حور سے آج اور ابھی منگنی کرنی ہے اور جانے سے پہلے نکاح۔ 2 منٹ میں ہی اس نے سارا پلان ترتیب دے دیا تھا۔ لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ پلیز اماں سمجھے۔ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے وہ آنکھوں سے جیسے سمجھانا چاہ رہا تھا، اور اماں سمجھ بھی گئی تھی۔ شاید اس لیے تو مسکرا دی تھی۔ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسٹیج کی جانب بڑھیں اور ماہا کے کان میں کچھ کہا۔ حور دور سے یہ سب دیکھ تو رہی تھی پر خاص اہمیت نہیں دی، بلکہ ماں کا چمچہ کہہ کر رخ موڑ گئی۔ ماہا تو اماں کی بات سن کر بے حد خوش ہوئی اور پھر ساتھ ہی مشل کو آواز دے کر حور کو بھی بلوا لیا۔ سب کچھ جیسے لمحوں میں ہوا تھا۔ حور کو تو کچھ پتہ نہ تھا۔ جب اماں ہمسائی کو ملا کر ایک چھوٹی سی تقریر میں سب کو بتایا اور حور کے ہاتھ میں کیسے آہان کی نام کی انگوٹھی پہنا دی، وہ تو سب کی تالیوں سے بھی ہوش میں نہ آئی تھی۔ اماں آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ گھر آتے ہی وہ چیخی تھی۔ اچھا تو تم ہی بتا دو برا کیا کیا ہے؟ اماں بھی آج اس سے اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کیا کیا ہے؟ آپ نے میری شادی اس سے کر دی ہے جس کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ہمارے گھر آئے۔ پہلی بات کسی کو جاننے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، اور میں تمہاری ماں ہوں۔ ایک زمانہ دیکھا ہے میں نے، اچھے اور برے کا فرق ہے مجھے۔ اور دوسری بات شادی نہیں سرمنگنی ہوئی ہے۔ البتہ اگر تمہارا دل کر رہا تھا شادی کو تو بتا دیتی، میں تبھی نکاح خواہ کو بلا لیتی۔ اماں نے بھی ٹھیک اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا اور وہ مٹھیوں کو بھینچتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ دیکھا ہے اس کو ردا، کتنی آسان فراموش نکلی ہے یہ۔ انتر ہی انتر منگنی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ وہ دونوں آج یونی میں اس کے ارد گرد کھڑی اس کے لتے لینے کا مکمل ارادہ رکھتی تھیں۔ مشل پلیز مجھے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ رات سے ہی اس کا موڈ آف تھا۔ لو جی، ایک تو چوری چھپے منگنی کروا لی، اوپر سے کہہ رہی ہے کہ بات نہیں کرنی تاکہ ٹریٹ نہ دینی پڑ جائے۔ لسن، مجھے کوئی شوق نہیں ہے چھپ کر منگنی کروانے کا، اور جہاں تک بات ہے ٹریٹ کی تو کوئی ایسی خوشی کی بات نہیں جس کے لیے میں ٹریٹیں بانٹتی پھروں۔ غصے سے اپنا بیگ اٹھاتی وہ چلی گئی تھی۔ کل رات سے ہی اس سے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کے نام سے منسوب کر دی گئی تھی، وہ بھی اس کی مرضی کے بغیر، اور نہ وہ اس غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسے حالات ہیں آپ کی دوست کے؟ مشل اور فائق کی بات چیت پہلے دن ہاسپٹل میں ہی شروع ہو گئی تھی، پھر نمبرز کا ایکسچینج بھی فنکشن میں ہو گیا، کیونکہ جب آگ دونوں طرف سے برابر لگی ہو تو کہاں انتظار ہوتا ہے۔ ابھی بھی وہ حور کے بارے میں پوچھ رہا تھا کیونکہ کل اس کا مزاج اسے کچھ ٹھیک نہ لگا تھا۔ کیسا ہے نا ہے؟ بہت ہی غصے میں ہے، بالکل بھی کوئی بات نہیں سن رہی۔ بیڈ پہ دراز ہوتے ہوئے وہ بولی، یعنی معاملہ زیادہ گمبھیر ہے۔ وہ رکا۔ مجھے لگتا ہے اب جو کچھ بھی کرے گا آہان ہی کرے گا۔ توبہ کریں فائق، مجھے نہیں لگتا وہ کچھ کر سکیں گے، کیونکہ آہان بھائی کے نام سے ہی اسے چڑ ہوتی ہے۔ پھر تو آہان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ اچھا جی، ویسے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ اب وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ کیوں؟ آپ بھی مجھے تگنی کا ناچ نچانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اب کہ وہ بھی ہنسا۔ نہیں، میں نے کوئی ارادہ رکھنا ہے، آپ خود ہی ناچیں گے۔ مشل کی بات پہ فائق کہکہا لگا کر ہنسا۔ جو بھی تھا اس میں مشل کی کمپنی مزہ دیتی تھی۔ حور آ کر کھانا کھا لو۔ مہا اسے آواز دیتے کمرے میں آئی۔ وہ جو کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں آپ ہی، مجھے بھوک نہیں۔ پھر دوبارہ سے نظریں ٹی وی کی اسکرین پہ جما لیں۔ تھوڑا سا تو کھا لو۔ اب کی بار اس نے بالکل بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ مہا تعصب سے سر ہلاتی نیچے آ گئی تھی۔ جب سے منگنی ہوئی تھی تب سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، ساری شرارتیں ختم کر دی تھی، اور یہ اس کے ایکسٹریم غصے کا اظہار تھا۔ کیا ہوا؟ آئی نہیں وہ؟ اماں جو کھانے کی ٹیبل پہ دونوں کا انتظار کر رہی تھی اکیلی ماہا کو آتے دیکھ کر چونکی۔ وہ کہہ رہی ہے اسے بھوک نہیں۔ کرسی گھسیٹتے ہوئے وہ بولی، کیا مطلب بھوک نہیں؟ دوپہر کا کھایا ہے، وہ بھی کچھ خاص نہیں۔ انہیں بھی اشنبھا ہوا تھا۔ اماں آپ کو نہیں لگتا ہم نے جلد بازی کی ہے؟ ڈش میں سالن ڈالتے وہ پریشان تھی۔ کیسی جلد بازی؟ یہی منگنی کی، میں نے بات کی ہے آن سے۔ معاملے کی سنگینی کو وہ بھی اچھے سے سمجھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس سے شادی کر دی جائے، اور میرے خیال سے یہ ٹھیک بھی ہے۔ جتنا وہ دور رہے گی اتنی ہی بدگمان ہوتی رہے گی۔ شادی ہو جائے گی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماں اس کے بارے میں بہترین فیصلہ کر رہی ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بے پرواہ سی بول رہی تھی۔
جیسے انہیں حور کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ لیکن اماں کیا وہ مان جائے گی؟ ماہا کو خدشہ لاحق ہوا، جب اسے عین نکاح کے دن بتاؤں گی تو ضرور مانے گی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ مسکرائیں، آخر وہ بھی تو حور کی ماں تھی۔ صبح سے ہی وہ گھر میں ہلچل محسوس کر رہی تھی، لیکن ناراضگی کی وجہ سے کسی سے پوچھا نہ تھا۔ وہ سمجھی شاید ماہا کے سسرال والوں کا آنا متوقع ہے، کیونکہ اڑتی اڑتی خبر تو اسے یہی ملی تھی کہ آہان کی فیملی نہیں۔ اس لیے وہ کان بند کیے کمرے میں بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی کہ اسے ان سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جب انہیں میری پرواہ نہیں تو میں کیوں کروں؟ منہ میں بڑبڑاتی وہ مسلسل لاپرواہ ہوئی تھی۔ جب اماں کمرے میں جوڑا لے کر داخل ہوئیں، یہ پہن لو، بیڈ پہ رکھتے انہوں نے خلاف معمول اسے پیار سے دیکھا۔ کیا موقع ہے؟ وہ چونکی۔ آج نکاح ہے تمہارا آہان کے ساتھ۔ اماں کے الفاظ کم اسے بم زیادہ لگے تھے جو اس کی سماعتوں پہ گرے تھے۔ نکاح؟ سرگوشی نما آواز میں وہ بولتی حیران ہوتی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا نکاح؟ کون سا نکاح؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حور کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ تمہارا نکاح میری جان اور آہان کا، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ انہوں نے اسے پیار سے بہلایا۔ ہرگز نہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ وہ بھی اسی کی ماں تھی۔ آپ مجھے ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتی۔ پہلے ہی آپ کا کہا مان کر میں منگنی کر چکی ہوں، اور اب آپ جو بھی کر لیں میں نکاح نہیں کروں گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ غصے سے کہتی وہ واش روم میں گھسی اور دروازہ دھڑام کی آواز سے بند کر دیا، جبکہ اماں باہر کھڑی تعصب سے سر ہلا گئی۔ کیا ہوا اماں؟ مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں اور حور نے تو بالکل بھی ہی ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ وہ پریشان سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی جہاں ماہا گفٹس کی پیکنگ کر رہی تھی۔ وہ نہیں مان رہی۔ اپنا سر ہاتھوں پہ گراتے ان کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ کون نہیں مان رہی؟ وہ جو روم میں داخل ہوا تھا یہ جاننے کے لیے کہ کوئی کام ہے تو بتائیں، لیکن اماں کو روتے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ حور بھائی، حور نہیں مان رہی۔ اماں کے ہاتھ کے اشارے کے باوجود ماہا بول پڑی تھی، کیونکہ اماں نے تو اسے کچھ کہنا نہیں تھا، اپنی بھرم کی حفاظت بھی تو کرنی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ جن قدموں سے آیا تھا وہ انہی قدموں سے واپس حور کے کمرے کی دروازے کی جانب بڑھا۔ بغیر کسی مروت و لحاظ کے دروازہ زور سے کھولا۔ وہ جو ابھی واش روم سے منہ دھو کر نکلی تھی، آہان کو سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ وہ غصے سے چلائی۔ تمہیں نہیں لگتا تم مجھ سے کچھ زیادہ ہی بدتمیزی سے بات کرنے لگی ہو؟ نظریں اس پہ ٹکاتا وہ ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ جیسے جیسے وہ قدم آگے بڑھا رہا تھا ویسے ویسے وہ پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ مطلب مطالب سب سمجھاؤں گا، لیکن نکاح کے بعد۔ اس کے اطراف میں دیوار پہ ہاتھ جمائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ او مسٹر فوجی، بھول جاؤ کہ ہمارا نکاح ہوگا۔ میں تمہاری چوکی نہیں جسے تم آسانی سے فتح کر لو گے۔ اس کی قربت کی پرواہ کیے بغیر وہ دیدہ دلیری سے بولی۔ واقعی اس کے اور خود کے درمیان فاصلہ ختم کرتا وہ اس کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حور کا اشارہ اس کی قربت کی طرف تھا۔ بدتمیزی؟ ہاں، اور جو تم تب سے کر رہی ہو اس کو کس میں شمار کرو گی؟ ایک تو اس کی قربت، دوسرا اس کا لہجہ۔ حور تو سچ میں ڈگمگا گئی تھی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو اس طرح کی حرکتیں کر کے تم مجھے نکاح کے لیے راضی کر لو گے؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں ابھی سب کچھ چیخ چیخ کر اکٹھا کر لوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ بولتی، آہان نے بڑے پیار سے اپنے لب اس کے گال پہ رکھ دیے تھے۔ وہ جو اور کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی، حیرت سے اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ تم ایک نہایت ہی گھٹیا انسان ہو، میں ابھی جا کر اماں کو بتاتی ہوں۔ اس کو دھکا دے کر وہ باہر دروازے کی جانب گئی ہی تھی کہ آہان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کوئی تمہاری بات کا یقین کرے گا؟ وہ اس کی طرف دیکھ تو نہیں رہی تھی، پر اس کے لہجے میں موجود طنز اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ جاؤ، جس کو بتانا ہے بتاؤ جا کر۔ کوئی یقین نہیں کرے گا؟ ہاتھ سے اسے اپنی جانب دھکیلتا وہ جیسے اس پہ اپنی اہمیت جتا رہا تھا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ نکاح نامے پہ سائن کر دو، اور پوری دلی رضامندی کے ساتھ، ورنہ اس سے زیادہ گھٹیا پن تمہیں میں دکھا سکتا ہوں۔ اور پھر سب کو دلاتی رہنا یقین۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، فوراً کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے حور نے بے بسی سے اپنے سو کالڈ نکاح کے جوڑے کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بنا؟ وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوا اماں اس کی طرف لپکی۔ کچھ نہیں اماں، وہ نکاح کے لیے تیار ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کے کندھے پکڑتا وہ انہیں مسکرا کر اطلاع دے رہا تھا۔ لیکن بیٹا کیسے مان گئی؟ وہ تو میری قسم پہ بھی نہ مانی تھی۔ اماں ابھی تک حیران تھی۔ اماں آپ اس سب کی فکر نہ کریں، بس تیاری کریں اب، اور مجھے بتائیں اب میرے یا فائق کے لائق
کوئی کام ہے؟ تابیداری سے کہتا وہ جھکا۔ نہیں میرا بیٹا، سارے کام تو تم کر چکے ہو، بلکہ جو کام میرے کرنے کا تھا وہ بھی کر دیا۔ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی وہ اسے مسلسل دعائیں دے رہی تھی، جس پہ ماہا اور ہان دونوں نے آمین کہا تھا۔ اماں اب آپ شرمندہ کر رہی ہیں، چلیں آپ حور کو تیار کریں، میں بھی گھر جا کر تیار ہو جاؤں۔ ان سب سے اجازت لیتا وہ باہر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اماں پیچھے تک اسے پیار سے دیکھتی رہی تھیں۔ وہ اس وقت مسز حور آہان بنے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ تو کیپٹن آہان، تم نے اپنی ضد پوری کر ہی لی۔ جب اس سے نکاح کی قبولیت کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، تب اس نے شدت سے اس کے مرنے کی دعا کی تھی کہ خود کو تو حور کسی طور نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ہاں میں خود کو نہیں، پر اسے تو نقصان پہنچا سکتی ہوں نا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھنے ہی لگی تھی جب دروازہ ناک ہوا۔ کون؟ اس کے پوچھنے پہ ایک کم سن لڑکی اندر داخل ہوئی تھی، جو دیکھنے میں کوئی کام کرنے والی لگ رہی تھی۔ باجی وہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے کچھ کھانا ہے تو لاؤں؟ دروازے سے سر نکالے ہی اس نے پوچھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں ایسا کرو کھانا لے آؤ، کچھ اسپائسی کھانے کو دل کر رہا تھا، بلکہ ساتھ میں لال مرچ، کالی مرچ اور نمک بھی لے آؤ۔ میں اپنے حساب سے اندر ڈال لوں گی، جاؤ جلدی جاؤ۔ کام والی اس کا حکم سن کر نکل تو آئی تھی، پر ابھی تک پریشان تھی کہ بغیر پکنے کے یہ مرچیں سالن میں رچیں گی کیسے، لیکن پھر خود کے کندھے اچکاتی کھانا لینے چل دی۔ وہ ہنستے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی اور اپنی سوچ پہ ہنس رہی تھی۔ ہائے حور، کیا مست آئیڈیا آیا ہے تمہارے دماغ میں۔ ابھی وہ اپنی سرشاری پہ خوش ہو ہی رہی تھی کہ دروازہ پھر سے ناک ہوا اور ملازمہ کھانا اور اس کی مرچیں لے آئی تھی اور انہی قدموں واپس چلی گئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے سب سے پہلے اپنے کپڑے چینج کیے، اپنی جیولری رکھی اور اب بڑے احتیاط سے لال مرچ کا ڈبہ اٹھایا اور وہاں سے پاؤڈر کا، دونوں چیزوں کا آپس میں مکس کیا اور آہان والی سائڈ پہ لگا کر اوپر کمبل دے دیا۔ پھر لیمپ آف کر کے دیکھا، لیکن خوش قسمتی سے چادر بھی سرخ اور سفید امتزاج کی تھی، اس لیے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر اس نے نمک کا ڈبہ اٹھایا اور آدھے سے زیادہ پانی میں ڈال کر تینوں ڈبے چھپا دیے۔ اب وہ سکون سے اپنی سائڈ پہ لیٹ کر سو گئی تھی کہ جو وہ کام کرنا چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ وہ ابھی فائق اور دوسرے دوستوں کو بھگتا کر کمرے میں آیا تھا۔ وہ جو کافی توڑ پھوڑ کا ایکسیپٹ کر رہا تھا، سامنے اسے سوئے پڑے دیکھ کر تھوڑا پرسکون ہو گیا۔ وہ ابھی فائق اور دوسرے دوستوں کو بھگتا کر کمرے میں آیا تھا۔ وہ جو کافی توڑ پھوڑ ایکسیپٹ کر رہا تھا، سامنے اسے سوئے پڑے دیکھ کر تھوڑا پرسکون ہو گیا۔ وہ ابھی خود بھی اتنا تھک گیا تھا کہ لڑائی جھگڑا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ شیروانی کے بٹن کھولتا وہ وارڈروب کی جانب بڑھا، اس لیے اچھا آرام دہ سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گیا اور کافی دیر بعد نہا کر فریش ہو کر باہر آیا۔ بیڈ پہ بیٹھ کر ایک نظر اپنی متاع حیات کی طرف دیکھا، جو شاید گھوڑے بیچ کر سوئی تھی، اس لیے تو اتنی پرسکون تھی کہ ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آہان بخوبی سن سکتا تھا۔ مردمار مسکراتے ہوئے وہ بڑبڑایا، پھر سکون سے اپنی سائڈ پہ کروٹ کے بل لیٹ گیا۔ اف، یہ کیا ہے؟ لیٹنے کے تھوڑی دیر بعد ہی اسے جسم اور چہرے پہ ایچنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ یہ ہے کیا؟ اٹھ کر لیمپ کی روشنی میں اس نے بیڈ شیٹ پہ ہاتھ پھیرا، پھر اسے ناک کے قریب لے جا کر سونگھا اور ہاتھ سے آتی مہک سے وہ لمحے کے ہزارویں حصے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کیا ہے۔ غصے کی لہر اس کے اندر دوڑی تھی کیونکہ اسے سرخ مرچوں سے الرجی تھی۔ اس کی طرف وہ سرحد سے بڑھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ اس کے اوپر سے غصے سے کمبل ہٹاتا وہ اسے گھور رہا تھا۔ پتہ تو تھا کہ اس نے ہی کیا ہے، پر کنفرم کرنا ضروری تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ نیند سے اچانک اٹھ کر بھی اسے سب یاد تھا۔ بمشکل اپنی ہنسی روک کر معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا، یہ مرچیں جو تم نے بیڈ پہ پھینکی ہیں، اس کی وجہ سے مجھے اتنی ایچنگ ہو رہی ہے۔ بیچارے ایہان کے چہرے کی ایک سائڈ سرخ مرچوں سے سرخ ہو گئی تھی۔ ایک منٹ۔ اب وہ اٹھ بیٹھی۔ پہلی بات، سرخ مرچیں کیا آسمان سے اتریں گی میرے پاس؟ اور دوسری بات، ایچنگ تمہیں نہ نہانے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جاؤ جا کر نہاؤ تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کی کسی بھی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ پھر سے لیٹ گئی تھی۔ تم سے تو میں صبح پوچھوں گا۔ منہ پہ ہاتھ پھیر کر وہ اپنی سائڈ پہ پڑے پانی کے جگ کے قریب آیا تھا تاکہ پانی پی کر اپنا غصہ ہلکا کر سکے، مگر یہ کیا؟ جو ہی اس نے پانی کا گھونٹ بھرا، یوں لگا جیسے پوری نمک کی کان منہ میں گھل گئی ہو، جیسے وہیں اس نے فوارے کی صورت میں منہ سے باہر پھینکا تھا۔ اور پیچھے حور جو سن کر
اس کی حرکت و سکنات کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ اس کے فوارے پہ بے اختیار کہا لگا کر ہنسی۔ مانتی ہو نا سب تم نے کیا ہے؟ اس کی ہنسی نے آہان پہ جلتی پہ تیل کی طرح کام کیا تھا۔ اس کی طرف مڑ کر وہ غصے سے بولا، ہاں میں مانتی ہوں سب میں نے کیا ہے۔ اپنی ایک آنکھ کو دباتی اب اس نے اقرار کر ہی لیا۔ آہان کو غصہ تو بہت چڑھا، لیکن آنکھیں بند کرتے جیسے اس نے خود پہ کنٹرول کیا تھا۔ اب تم بتاؤ میں کہاں سوؤں؟ کمرے میں بیڈ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں اور دوسرے کمرے میں فائق ہے۔ میں اچھا لگوں گا اس کے ساتھ سوتے ہوئے؟ باہر لاؤنج میں سوتے ہوئے؟ وہ بہت تحمل سے اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ میری بلا سے جہاں مرضی سو جاؤ، لٹرلی آئی ڈونٹ کیئر۔ لفظ چبا چبا کر کہتی وہ اسے مزید تیش دلا گئی۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کے بازو کو دبوچ کر اپنی طرف کھینچتا وہ غصے سے بولا۔ حور کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں کھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، پر وہ پھر بھی ڈٹائی سے بولی، ڈر؟ کس کا بات کا ڈر؟ مجھے صرف ایک ڈر تھا، اپنی ماں اور اپنی عزت کا۔ وہ ڈر تو آپ نے خود ختم کیا۔ بھول گئے ابھی کچھ دیر پہلے نکاح ہوا ہے ہمارا؟ اب ڈر نہیں لگ رہا مجھے، کیونکہ اب آپ میرے شوہر ہیں۔ شرعی حق ہے آپ کا، پر ہاں اگر آپ ایسا زبردستی کریں گے تو شاید گھن ضرور آئے گی۔ کتنی حرارت تھی اس کے لہجے میں، یہ آہان بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ اسے جھٹکے سے الگ کرتا ہنکارا بھر کر وہ واش روم میں گھس گیا، جبکہ پیچھے حور نے اپنے بازو کی طرف دیکھا جو انگلیوں کے نشان سے سرخ ہو رہا تھا۔ جنگلی منہ میں بڑبڑاتی وہ کروٹ لے کر سو گئی، جہاں سے وہ ابھی کچھ دیر پہلے گیا تھا۔ نیند میں ہی اسے ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا، یوں جیسے کسی کا ٹھنڈا وجود اس کے ساتھ چپک گیا ہو۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی پر بے سود۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لاک ہو گئی ہو۔ بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر اس نے سامنے دیکھا۔ وہ کسی کے چوڑے سینے کے ساتھ لگی تھی اور اس حد تک قریب تھی کہ اس کے بال اس کے ہونٹوں کو چھو رہے تھے۔ جو ہی ذہن ہوش میں آیا ساری سچویشن اس سے سمجھ میں آ گئی۔ پیچھے ہٹو، خود کو اس کی غربت سے آزاد کروا کر وہ پیچھے ہونا چاہتی تھی، پر سامنے بھی اس کا فوجی تھا۔ ایک دھان پان کی لڑکی کو قابو میں کرنا کیا مشکل تھا اس کے لیے؟ کیوں؟ یک لفظی جواب تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ حور کو اس کے کیوں پہ تب ہی تو چڑھ گئی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ یہ الجھن بھی تو تمہاری پیدا کی ہوئی ہے۔ نہ تم مرچیں گراتی، نہ میں دوسری پر نہاتا، اور نہ تمہاری گرماہٹ کی ضرورت محسوس ہوتی۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا وہ جیسے خود کو چھپا رہا تھا۔ فاصلے پہ رہو۔ حور ابھی بھی اس کو خود سے الگ کرنے کی تگ و دو میں لگی رہی۔ نہ میری جان، زیادہ مت ہلو، ورنہ تم سے تھوڑی ہی انچ دور سرخ مرچیں بکھری پڑی ہیں اور تم تو مجھ سے بھی نازک ہو۔ میں نہیں چاہتا تمہاری سکن وہ جلن محسوس کرے، اور یقیناً تم خود بھی نہیں چاہو گی۔ اس کی بات پہ حور کی حرکات و سکنات بند ہو گئی تھی۔ ہاں وہ واقعی یہ نہیں چاہتی تھی۔ کیسے اس نے اس کی گیم اس کے اوپر ہی ڈال دی تھی۔ وہ جو سوچے بیٹھی تھی کہ وہ میٹریس پہ سوئے گا اور وہ پورے بیڈ پہ راج کرے گی، تو یہ اس کی محض خام خیالی تھی۔ خاموشی سے اس نے اپنا سر اس کے سینے پہ ہی رکھ دیا تھا کہ اب اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی کوئی نہیں تھا۔ صبح ان دونوں کی آنکھ دروازے پہ ہوئی دستک سے کھلی تھی۔ کون؟ حور کو خود میں ویسے ہی سموئے اس نے لیٹے لیٹے ہانک لگائی۔ صاحب اٹھ جائیں، وہ فائق بابا کہہ رہے ہیں کہ بی بی کے گھر والے آنے والے ہیں ناشتہ لے کر۔ دروازے کو لاگ لگا تھا، اس لیے وہ دروازے پار کا پیغام نامہ سنا رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کا حکم سن کر ملازمہ وہیں سے واپس چلی گئی تھی، جبکہ حور کی آنکھ دروازے پہ ہوئی دستک سے تو نہیں، پر آہان کی آنکھوں سے ضرور کھل گئی تھی۔ اب چھوڑ بھی دیں مجھے، یا سانس گھٹ کر اب مار کر ہی چھوڑیں گے؟ اسے سینے پہ ہاتھ رکھے وہ اسے پیچھے کو دھکیل رہی تھی۔ یہ پیار بھری تاکید تھی صرف۔ آئندہ یہ بیڈ پہ سرخ مرچوں والا کام نہیں کرنا۔ وہ سو تم سمجھ گئی ہوگی۔ اس کے ماتھے پہ پیار کرتا وہ اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیار بھری تاکید۔ اس کی نقل اتارتے اس نے رگڑ کر ماتھے پہ ہاتھ پھیرا تھا، یوں جیسے اس کے لبوں کے نشان کو اپنے ماتھے سے ہٹایا ہو۔ پھر گھڑی کی طرف دیکھا جو 10:45 کے ہندسے کو کراس کر گئی تھی۔ ہائے اتنی دیر سوتی رہی، اماں کو پتہ چلا تو کیا سوچیں گی وہ، اور اس کے سامنے کلاس بھی لے ڈالیں گی۔ آگے ہی اتنا پھیلا ہوا ہے ان کی کلاس لینے پہ، اور شیر ہو جائے گا۔ ٹائم دیکھ کر وہ چپل پہن کر فوراً وارڈروب کی جانب بڑھی تاکہ کوئی اچھا سا سوٹ پہن کر تیار ہو سکے۔ اب اماں کے سامنے ہیپی کپل کی ایکٹنگ بھی تو کرنی تھی۔
بیٹا اور سناؤ، خیال تو رکھتی ہے نا تمہارا؟ دونوں کے تیار ہونے تک اماں اور ماہا آ گئے تھے۔ وہ دونوں بھی تیار ہو کر ان کے سامنے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے تھے۔ ملازمہ کھانا لگا رہی تھی جب اماں نے آہان سے پوچھا، کیونکہ اپنی بیٹی سے تو انہیں کوئی اچھی امید تھی نہیں۔ اماں رکھ رہی ہوں خیال ان کا؟ نہیں یقین تو پوچھ لیں۔ کیوں آہان؟ آہان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ناخن اس کی ہتھیلی میں چبوتی وہ آہان کو بولنے پہ اکسا رہی تھی۔ آہان کو اس کے ناخن کیا چبھنے تھے، بلکہ حور کے اتنی زور سے پکڑنے سے اسے ہتھیلی کے ساتھ ساتھ دل میں بھی گدگداہٹ شروع ہو گئی تھی۔ جی آنٹی، حور ماشاءاللہ سے بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی ہے۔ اتنی تو مجھے بھی توقع نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے کندھے کے گرد باندھتا، دوسرا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں لیتا وہ بولا، جبکہ حور کا دل کیا اس کی اس حرکت پہ آہان کا سر پھاڑ دے، لیکن سامنے اماں تھی۔ بڑے تحمل سے وہ مسکراتے ہوئے اس کی یہ حرکت فی الوقت کے لیے ہضم کر گئی تھی، کیونکہ بعد میں وہ اس کا بدلہ لینے کا ارادہ ضرور رکھتی تھی۔ آہان، 1 منٹ ذرا میں دیکھ کر آتی ہوں ملازمہ نے کھانا لگایا ہے کہ نہیں۔ خود کو اس کے گھیرے سے آزاد کرتی وہ کچن کی طرف بڑھی، جہاں باہر چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا رکھ دیا گیا تھا۔ آہان، سچ سچ بتاؤ، اس کا رویہ ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ اماں اب تک پریشان تھی، کیونکہ حور کے چہرے پہ سجی مسکراہٹ کافی تفتیشناک تھی۔ اماں، آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہے، اگر نہ بھی ہوتا تو میں کر لیتا۔ آپ کو یقین ہے نا اپنے بیٹے پہ؟ وہ ان کے ساتھ بیٹھتا انہیں یقین دلا رہا تھا۔ ہاں میری جان، تم ہی پر تو یقین ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے ہمیشہ۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی وہ اس کی بالائیں لے رہی تھی۔ دروازے سے اندر آتی حور نے یہ منظر بڑے ناک منہ چڑھا کر دیکھا۔ دوگلا نہ ہو تو، منہ میں بڑبڑاتی وہ آگے بڑھی۔ اماں، ماہا آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ آہان، آپ بھی آ جائیں۔ اب آخر میں چاشنی یقیناً تنزیہ تھی، اور یہ بات صرف آہان ہی سمجھ سکتا تھا۔ چلو بیگم، اس کے بازو میں بازو ڈالتا وہ آگے بڑھا۔ اماں، آپ کی چائے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، لائیں میں گرم کروا دوں۔ کھانا کافی اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا جب حور کی نظر ان کے بھاپ اڑاتے کپ پہ پڑی، جو اب تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ارے نہیں حور، اتنی ٹھنڈی نہیں ہے، میں پی لوں گی۔ وہ تو حور کی تابعداری دیکھ کر ہی غش کھا رہی تھی۔ حور، میری گرم کروا دو، یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ آہان نے ایسے موقع پہ جان بوجھ کر ٹانگ اڑائی۔ ارے آہان، آپ کی چائے کیا ملازمہ گرم کرے گی؟ وہ بھی میرے ہوتے ہوئے؟ لائیں دیں، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ جتنی تابعداری سے وہ اٹھی تھی، آہان کو اپنی ٹنگ سلپ کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ مر گئے۔ اس کے جانے کے بعد وہ منہ میں بڑبڑایا، کیونکہ رات والا واقعہ اسے بخوبی یاد تھا۔ نہیں، کل رات جتنے اچھے طریقے سے سمجھا چکا ہوں، اب پنگا لیتے ہوئے وہ 10 بار سوچے گی۔ مسکراتے ہوئے اس نے سوچا، بڑا شوق ہے نا ان کو میرے ہاتھ سے چائے گرم کروانے کا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھنے کا۔ اب مزہ آئے گا۔ کالی مرچ گرم چائے میں ڈالتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ یہ پیار بھری تاکید تھی صرف، آئندہ یہ سرخ مرچوں والا کام نہیں کرنا۔ سرخ مرچیں ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ ذرا سے کپکپائے۔ رات والا سارا واقعہ اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ نہیں، وہ تو لگانے کی بات ہوئی تھی، کھانے کی تو ہوئی نہیں تھی۔ ویسے بھی فائق بھائی گھر پہ ہیں، کیا کر لیں گے؟ ابھی تو میں نے ویسے بھی اماں کے گھر چلے جانا ہے۔ چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ سجائے کچھ سوچتے ہوئے اس نے 2 چمچ بھر کر کپ کے اندر ڈالے، پھر نمک ڈال کر اور چینی دان میں نمک کو رکھ کر چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ہاتھوں میں ٹرے سجائے باہر آئی۔ یہ لے آہان آپ کی چائے۔ اس کے سامنے چائے رکھ کر وہ بڑی محبت سے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اماں تو اپنی بیٹی کے صدقے واری جا رہی تھی۔ آہان کو شک تو ہوا، لیکن پھر رات والا سب سوچ کر اطمینان سے اس نے کپ اٹھا کر منہ کو لگایا، اور بس یہی ایک غلطی کی اس نے۔ گلے میں مرچوں اور نمک کا امتزاج اس کو کھانسنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ آہان، کیا ہوا ہے؟ اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتی وہ بولی۔ آہان نے کھانستے ہوئے ہاتھ گلاس کی طرف بڑھایا، کیونکہ غوطہ اتنا شدید تھا کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حور، پانی نہیں، چینی دو اسے، گلے کو سکون ملے گا۔ حور جانتی تھی اماں نے یہی کہنا ہے۔ بڑی محبت سے اس نے چینی دان میں رکھی نمک میں سے ایک چائے کا چمچ بھر کر اس کے منہ کی طرف کیا، جسے وہ بیچارہ آنکھوں میں پانی کی وجہ سے نہ دیکھ کر منہ میں بھر گیا۔ پھر کیا ہونا تھا، وہ حور کا ہاتھ جھٹک کر فوراً واش روم کی طرف بھاگا، جبکہ پیچھے حور اپنی مسکراہٹ روکتی چہرے پہ پریشانی سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنا اور آہان کا دھیان رکھنا میری جان۔ رخصت ہوتے وقت وہ اسے دعائیں دے رہی تھی۔ کیا مطلب اماں، آپ مجھے نہیں لے کر جائیں گی؟ حور تو روحان سی ہو گئی۔ چندہ، آہان کی چھٹیاں پیچھے تھوڑی سی تو رہ گئی ہیں، اس کے بعد تو تم بے شک ہمارے پاس ہی رہنا۔
ابھی نوبیاتا جوڑا ہو، خوب مزے کرو اور آہان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارو، اماں بول رہی تھی، اور حور کو لگ رہا تھا اس کے کان سائیں سائیں کر رہے ہیں۔ گلے سے تھوک نکلتے اس نے ڈرتے ڈرتے آہان کی طرف دیکھا۔ اب ہنسنے کی باری آہان کی تھی۔ چلو آہان، اپنا خیال رکھنا، دونوں کو سی آپ کہتی ہی وہ باہر آ گئی، جبکہ حور میں تو اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کو ہاتھ ہلا سکے۔ کیا بات ہے بیوی، ابھی ہی تو مزہ آئے گا جب ہم دونوں اکیلے ہوں گے۔ پچھ سے اس کو پکڑ کر پیٹ پہ ہاتھ رکھتا وہ اس کے کندھے پہ ٹھوڑی رکھتا وہ بولا، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ فائق بھائی گھر پہ ہیں۔ اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ کو قابو کر کے اس نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اس کی کم عقلی پہ وہ کہا لگا کر ہنس پڑا، میری جان، آج ریسیپشن کے بعد ہم نارتھرن ایریاز جا رہے ہیں ہنی مون کے لیے۔ وہاں کون سے فائق بھائی؟ اس کی گردن پہ اپنے لب رکھتا وہ ہنی مون پہ زور دے کر بولا۔ آہان، حور کو تو جیسے لگ رہا تھا اس کا سانس اٹک رہا ہے۔ جی میری جان، وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ خود کو اس کے گھیرے سے آزاد کرتی وہ سیدھی ہوئی۔ کیسی بات؟ آہان نے اجنبی سے پوچھا۔ وہ یہ کہ ایک قدم پیچھے ہوئی، بھاگو، اس لفظ کے کہتے ساتھ ہی وہ کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر جو ہی اس نے دروازہ لاک کرنا چاہا، آہان نے پاؤں بیچ میں رکھ دیا۔ یار تم کیوں بھول جاتی ہو بار بار کہ میں ایک آرمی مین ہوں؟ یہ بھاگنے والی چالاکیاں تمہاری میرے ساتھ نہیں چلنے والی۔ دروازے کو ایک ہی جھٹکے میں کھولتا اس کو کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا وہ بولا، پلیز آہان مجھے معاف کر دیں۔ وہ بڑبڑائی، نہ میری جان، صبح کہا تھا میں نے کہ اس پیار بھری تاکید سے ہی سمجھ جاؤ، لیکن نہیں، تم نہیں سمجھی۔ اسے اپنے بے حد قریب نزدیک کرتا وہ بولا، اتنا کہ حور اس کی سانسوں کو بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ ابھی اس نے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں کو چھوا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون؟ بدمزہ ہوتا وہ بولا، آہان میں ہوں، باہر آ، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ فائق کی آواز پہ وہ پوچھ نارمل ہوا، ورنہ تو وہ ابھی کسی بھی قسم کی ڈسٹربنس نہیں چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں، اسے جواب دیتا وہ اب حور کی طرف مڑا۔ تم سے رات کو ملاقات ہوتی ہے میری جان۔ اس کے چہرے کو چھوتی بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتا وہ دروازے کے باہر چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد حور نے گہرا سانس لیا۔ آج تو بری پھنسی تھی وہ۔ کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے کپڑے چینج کیے تھے۔ صبح کے بعد وہ گھر نہیں آیا تھا، فائق کے ساتھ ہی کہیں بزی رہا تھا، اس لیے حور کو سکون رہا تھا۔ اس کا خود بھی آج سارا دن ہی تھکا دینے والا تھا، پہلے پارلر، پھر ریسیپشن، پھر فلائٹ سے وہ بھی کاغان کے ہوٹل میں پہنچے تھے۔ بیٹھ کر اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی، اوپر سے آہان کا خوف بھی ذہن پہ سوار تھا۔ صبح کی اس کی دھمکی وہ بالکل نہیں بھولی تھی، اس لیے اس کے آنے سے پہلے فوراً چینج کر کے وہ کوئی بھی شرارت کے بغیر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ تھکاوٹ کا اثر تھا، کچھ آہان کا خوف، وہ فوراً ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ وہ ابھی ریسیپشن سے ہفتے بھر کا پیکیج کروا کر آیا تھا۔ اس کا دل تھا کہ وہ یہ ہفتہ حور کے ساتھ دل کھول کر انجوائے کرے۔ کمرے میں آتے ہی اس کی پہلی نظر بیڈ پہ گئی تھی، جہاں وہ سکڑی سمٹی لیٹی تھی۔ اسے دیکھ کر آہان کی ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ سیلی گرل، منہ میں بڑبڑاتا وہ اس کے قریب آیا۔ ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی، کمبل بھی سینے تک تھا، اور شمالی علاقہ جات میں تو ویسے بھی ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ بغیر روم ہیٹر آن کیے لیٹی تھی، اس لیے ٹھنڈ سے سرخ ہوئی تھی۔ آہان نے پیار سے اس کی ناک کو چھوا، پھر ایک انگلی اس کے ہونٹوں پہ پھیری اور وہی گردن تک لے گیا۔ ہو تو تم مجھے بہت پیاری، لیکن فکر مت کرو، تمہاری اجازت کے بغیر نہیں چھواں گا تمہیں۔ تم میری بیوی ہو، ضد نہیں، میرا مقصد تمہیں اپنا بنانا ہے، نہ کہ حاصل کرنا۔ وہ اس کے سوئے ہوئے وجود سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا، اور یہ باتیں اگر حور ہوش میں سن لیتی تو شاید آہان کے کردار کی قائل ہو جاتی۔ لیکن کہتے ہیں نا، سونا مرنے کے برابر ہے، اس لیے اس کی تمام حسیات فی الحال منجمد تھی۔ اس کے ماتھے پہ اپنی محبت کی نشانی ثبت کر کے اس نے پیار سے اس کے کندھے تک کمبل اڑایا، جسے حور نے نیند میں بے اختیار منہ تک لے لیا۔ آہان اس کی اس حرکت پہ مسکراتا اٹھا، روم ہیٹر آن کیا اور پھر اسی کے ساتھ لیٹ گیا۔ وہ اسے دیکھ تو نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس کے چہرے پہ کمبل تھا، لیکن اس کے سکون کو محسوس ضرور کر سکتا تھا، اور اس میں ہی تو آہان کا سکون تھا، جس کی وجہ سے اس نے بھی اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ جو ہی اس نے کروٹ لے کر ٹانگ باہر نکالی، اسے اپنا سر کسی سخت چیز پہ محسوس ہوا۔ آنکھیں کھل نہیں رہی تھی، اس لیے اپنے ہاتھ سے ہی اندازہ کرتے اٹھی۔
اور جب حسیات بیدار ہوئی تو خود کو مکمل آہان کے اوپر دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ منہ پہ ہاتھ رکھے وہ اسے دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کب آیا تھا اور اتنا پرسکون سویا تھا کہ حور کے ایک دم اٹھنے سے بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ بڑی پیار سے وہ بیڈ سے اتری تھی تاکہ اسے خبر نہ ہو، پھر اسی طرح واش روم میں گھسی اور فریش ہو کر باہر آئی۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں سو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپی، میں واقعی پورے بیڈ پہ گھومتی ہوں، سوتی ہوں، جبھی تو ہوش نہیں رہتا مجھے۔ خود کو کوستی وہ اس کے قریب آئی۔ قصور اس کا بھی تو ہے، کیا ضرورت تھی اتنا قریب سونے کی؟ اس پہ ایک قہر آلود نظر ڈال کر اس نے صوفے پہ پڑا اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ ارادہ ماہا کو کال کرنے کا تھا، لیکن جو ہی اس نے ہاتھ اندر ڈالا اس کے ہاتھ ایک شیشی پہ پڑا۔ باہر نکال کر دیکھا تو وہ کالی مرچ کی ڈبی تھی جو کل رات اس نے ملازمہ سے لی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ مسکرائی، پھر آہان کی طرف دیکھا جو کروٹ لیے سو رہا تھا۔ آئندہ مرچوں کا مزاج نہیں، آہان کی بھولی بھٹکی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، لیکن خود کو خود ہی مطمئن کرتے وہ بولی، وہ تو سرخ مرچوں کی بات ہوئی تھی، کالی مرچوں کا تو کہا ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی یہ کون سا کھانی یا لگانی ہے؟ خود کو مطمئن کرنے کے بعد بھی اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن شرارت اتنی چڑھی تھی کہ کچھ مرچی اس کے پاس نکال کے لے گئی۔ اس کے سرہانے پہ ناک کے پاس رکھ کر پیچھے ہو گئی، وہ جو نیند میں گہرے خراٹے لے رہا تھا۔ سانسوں میں کالی مرچوں کی امیزش سے اسے ناک میں خارش ہوئی تھی، اور پھر چھینکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اسے ہوش بعد میں آیا تھا اور چھینکیں پھیلے۔ اس کے ہڑبڑا کے اٹھنے پہ حور کا کہا نکلا تھا اور اس کے مسلسل چھینکنے پہ اس کی ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حور مسلسل چھینکنے سے اس کی ناک اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی بیڈ کی دوسری طرف گئی تھی۔ آہان سوری، پلیز آئندہ نہیں کروں گی۔ بھاگتے ہوئے وہ کہہ تو رہی تھی پر ہنسی اس کی ابھی تک نہیں رک رہی تھی۔ کل بھی یہی کہا تھا نا تم نے؟ وہ بیڈ کے بالکل درمیان میں چڑھی تھی اور وہ بیڈ کے سامنے کھڑا تھا تاکہ وہ جہاں سے بھی آئے اور دوسری سائڈ سے آسانی سے اتر سکے۔ کمر پہ ہاتھ رکھے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں کہا تھا، لیکن پکا وعدہ واقعی نہیں کروں گی۔ اپنے ہاتھوں کو کان لگا کر ہونٹ باہر نکال کر معافی مانگتے وہ آہان کو اتنی پیاری لگی کہ اس نے اسے بخشنے کا ارادہ کر ہی لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ لاسٹ ٹائم ہے، اوکے؟ اسے ہاتھ کی انگلی سے وارن کیا، جبکہ حور نے اچھے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا جیسے ہمیشہ اسی کی تو مانتی رہی ہوئے۔ وہ ایک نظر اس پہ پیار کی نظر ڈال کر واش روم کی طرف چلا گیا، جبکہ حور اب پھر سے ہنستے ہوئے اپنے بیگ کی طرف بڑھی تاکہ ماہا کو اپنے اور آہان کی خیریت کی اطلاع دے سکے۔ ابھی وہ باہر سیر کرنے نکلے تھے۔ آج ان کا پہلا دن تھا کاغان میں۔ دھوپ نام کو نہیں تھی، بلکہ اس وقت درجہ حرارت مائنس کو پہنچا ہوا تھا۔ وہ خود کو اچھی طرح کور کر کے آئی تھی، لیکن پھر بھی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ گھوڑے کی سواری کرو گی؟ آہان تو اس طرح کے موسموں کا عادی تھا۔ ٹریننگ میں اکثر اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی علاقوں کا وزٹ کرنا پڑتا تھا۔ یہ سردی تو اسے کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھنڈ سے کانپتی حور کو دیکھتے اس نے بولا، نہیں مجھے نہیں کرنی گھوڑ سواری۔ ایک دفعہ بیٹھی تھی تو گر گئی تھی، اتنی دیر تک اینکل میں درد ہوتا رہا تھا، اب نہیں بیٹھوں گی۔ اس نے تو بالکل ہی ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نہیں کرو گی تو میں کر لیتا ہوں۔ اس کی آفر قبول نہ کرنے پہ وہ خود ہی ایک لائن میں بڑھا جہاں مختلف گھڑ سوار اپنا اپنا گھوڑے لیے کھڑے تھے۔ حور بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ آدمی سے رائڈ کی بات کر کے وہ گھوڑے کی طرف بڑھا۔ اسے گھوڑے پہ بیٹھتے دیکھ کر حور کو ایک شرارت سوچی۔ خان بابا، یہ آپ کا گھوڑا کسی بات پہ پاگل بھی ہوتا ہے؟ گھوڑوں کے اکثر سائنس ہوتے ہیں نا، جس سے وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ میں نے موویز میں دیکھا ہے۔ آہان گھوڑے پہ اب بیٹھ چکا تھا۔ حور بالکل آہستہ آواز میں بول رہی تھی، اس لیے آہان سن نہ سکا تھا۔ جی بیوی جی، ایک قسم کا سیٹی سے یہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اب آہان آہستہ آہستہ اس پہ بیٹھ کر گھوڑے کو چلا رہا تھا۔ کون سی سیٹی ہے خان بابا؟ ذرا بجا کر تو دکھاؤ۔ حور بڑے پیار سے اسے انسسٹ کر رہی تھی اور خان بابا بھی شاید کچھ زیادہ ہی جوش میں آ گیا تھا۔ فوراً سے پہلے بیوی کو سیٹی بجا کر دکھا دی۔ اب جیسے ہی سیٹی بجی، گھوڑا سرپٹ بھاگنے لگا اور اپنی اگلی ٹانگیں اٹھانے لگا۔ آہان سے اسے سنبھالنا بالکل مشکل ہو رہا تھا۔ خان بابا بھاگتا ہوا گھوڑے کو سنبھالنے کے لیے گیا، جبکہ حور کا پیچھے آہان کو بکھلائے دیکھ کر ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ وہ گھوڑے سے اتر کر اس کے پاس آیا، وہ جو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔
اس کے آنے پہ بھی اس نے ہنسی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، ویسے بھی ہنسی روک ہی نہیں رہی تھی اس کی۔ میں نے کیا ہے؟ ایک دم سیدھی ہو کر وہ بولی، آنکھوں میں شرارت اور لبوں پہ مسکراہٹ ابھی تک مچل رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ یہ گھوڑے والی حرکت تم نے کی ہے نا؟ وہ شدید غصے کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا، پر حور کا ہنستا چہرہ اس کے دل کو غصہ کرنے نہیں دے رہا تھا۔ یہ لو، یہ بھی عجیب بات کہی آپ نے، نہ گھوڑا میرا، نہ مجھے گھوڑوں کی خصلت کا پتہ، نہ کبھی ان سے پالا پڑا، تو میں کیسے کر سکتی ہوں؟ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے وہ بولی، اور بس اسی لمحے آہان کو ادراک ہوا کہ وہ بہت بڑی ڈرامے باز ہے۔ غصے سے اسے آنکھیں دکھاتا آگے بڑھ گیا، کیونکہ اسے کچھ بھی کہنا فضول تھا، جبکہ اس کے مڑنے پہ حور کا پھر سے جاندار قہقہا لگا تھا۔ پتہ نہیں یہ حور کیا کر رہی ہوگی، وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب ماہا ان کے پاس چائے لے کر آئی۔ اماں آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آہان بھائی ہے نا، وہ سب بہت اچھے سے سنبھال لیتے ہیں، اور آپ نے اس دن دیکھا نہیں تھا کیسے آہان بھائی کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ آہان بھائی کی قدر کرنے لگی ہے اب وہ بھی۔ ماہا انہیں سمجھا رہی تھی، لیکن ان کا دل پھر بھی نہیں مان رہا تھا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو ماہا، پر میں جانتی ہوں اپنی اولاد کو، اتنی جلدی وہ سیدھی ہونے والی نہیں ہے۔ مانو نہ مانو، داغ میں کچھ تو کالا ضرور ہے، اور اس بار یہ بات آہان بھی مجھ سے چھپا رہا ہے۔ انہیں حور کی تابعداری مسلسل کھل رہی تھی، یوں جیسے کچھ نہ کچھ غلط ضرور تھا، کچھ بناوٹی سا۔ اماں آپ پریشان نہ ہوں، ابھی کل صبح میں اس کا فون آیا تھا، بہت خوش ہے اور آہان بھائی اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس نے یہ باتیں مجھ سے خود کہی ہیں، اور ویسے جو شوخی تھی وہ شادی سے پہلے تھی، اب تو ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہو گئی ہے حور۔ ماہا بڑی بہن کا فرض نبھاتے ہوئے اماں کو جس حد تک مطمئن کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر وہ انہیں تسلی دیتی ہوئی بولی، ٹھیک کہتی ہو۔ ارے ہاں، تم نے حور کو بتایا عائزہ کی شادی کے بارے میں، اور مشل کی منگنی کا بھی؟ عائزہ ان کے ہمسائے میں رہتی تھی اور حور کی ان سے اچھی بنتی تھی، اسی کی منگنی پہ تو ماہا کو اس کے سسرال والے پسند کر کے گئے تھے۔ مشل اور فائق بھی منگنی کر رہے تھے، لیکن یہ بات ابھی آہان اور حور دونوں کو نہ پتہ تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا ہنی مون ٹرپ خراب نہ ہو، واپسی پہ وہ انہیں بتا دیتے۔ اماں جب آئے گی تو بتا دوں گی۔ ماہا بھی چاہتی تھی کہ ابھی انہیں بتانا مناسب نہیں، تم جاتی نہیں ہو میری اولاد کو، اگر اسے بعد میں پتہ چلا نا تو آسمان سر پہ اٹھا لے گی، اور پھر تم جانتی ہو اس کی ناراضگی کو، مانے گی بھی نہیں وہ۔ اماں تو کچھ زیادہ ہی خائف تھی حور سے، ویسے بھی ماں تھی اور حور کی نیچر کو اچھے سے جانتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی، اب آپ پریشان نہ ہوں، اور بس چائے پئیں اور سب ٹینشن سے آزاد ہو جائیں۔ وہ انہیں ہلکا پھلکا کرتی خود بھی چائے پینے لگی۔ آج 4 دن بعد وہ بالکل ٹھیک اٹھا تھا، ورنہ تو جب بھی اٹھا حور کی کسی نہ کسی نئی شرارت سے ہی اٹھا، اور آج حیرت انگیز طور پہ حور نے اسے بالکل بھی تنگ نہیں کیا تھا، نہ تو کوئی کالی مرچ تھی، نہ پانی کا گلاس، نہ ہی چیخنے والا الارم۔ آہان تو جتنا بھی حیران ہوتا کم تھا، بلکہ جب وہ اٹھا تو وہ فلیٹ میں موجود چھوٹے سے کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، اور یہ سب ہی آہان کے لیے غیر متوقع تھا۔ کچھ اچھے کی امید تو اسے حور سے بالکل نہیں تھی، نہ جانے کیوں اس نے آہان کی ناک میں دم کر رکھا تھا، لیکن یہ سب آہان کو اچھا بھی لگتا تھا۔ وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ اس کی ہنسی اسے نئی زندگی بخشتی تھی۔ چپ چاپ اٹھ کر اس نے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور دروازے پہ چپل اتار کر واش روم کی طرف بڑھا۔ حور جو ناشتہ بنا رہی تھی دروازے کے بند ہونے کی آواز پہ فوراً کمرے میں آئی، کیونکہ یہ سائن تھا کہ وہ واش روم میں جا چکا ہے۔ واش روم سے باہر پڑی چپل کو اس نے ہنستے ہوئے دیکھا۔ وہ واش روم سے تولیے سے سر رگڑتا ہوا باہر نکلا، ایک نظر وارڈروب کے پاس کھڑی حور پہ ڈالی اور کچھ بولے بنا چپل پہنتا آگے بڑھا۔ مگر یہ کیا، جو ہی اس نے پاؤں آگے بڑھایا جوتا وہیں رہ گیا، اور پاؤں سلپری ہونے کی وجہ سے وہ دھڑام نیچے گرا۔ اگر وہ بروقت زمین پہ اپنے ہاتھ نہ رکھتا تو آج اس کی ناک کی ہڈی یقیناً شہید ہو چکی ہوتی۔ اس کے گرتے ساتھ ہی حور کا جاندار قہقہا پڑا تھا، ارے کیپٹن، سلپ ہو گئے ہو یا باہر نکلتے ہی ایسے ہو؟ ہنستے ہوئے وہ اس کے پاس آئی، گر تو چکا تھا، اپنی عزت بچانے کو اسی پوزیشن میں پش اپس لگانے شروع کر دیے، لیکن عزت تو حور شاید سوچ چکی تھی کہ وہ اس کی بچنے نہیں دے گی۔ میں باہر نکلتے ساتھ ہی پش اپس لگاتا ہوں، گرا نہیں ہوں میں، سمجھی؟ خود کو کور کرتا وہ پش اپس لگا رہا تھا، اور حور ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ ہاں چلو میری جان، کور کرنے کے بعد ناشتے کی ٹیبل پہ آ جانا۔ وہ ہنستے ہوئے کچن کی طرف بڑھی، جو ہی وہ باہر گئی آہان سیدھا ہو گیا، یہ لڑکی ایک نہ ایک دن میری عزت کا کباڑا کروا کر رہے گی۔ گلے سے گیلا ٹاول اٹھا کر سائڈ پہ رکھا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بڑھا۔ آہان میری جان، تم کیوں چپ ہے؟ محبت ہے پر کچھ فن تو ہونا چاہیے نا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے اپنا عکس دیکھ کر مسکرایا۔
وہ ناشتہ ٹیبل پر ریڈی کر کے بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی جب وہ تیار ہو کر آیا۔ وہ اس کے لیے اتنا اہتمام کرے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ یقیناً داغ میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور تھا۔ وہ سیدھا چیئر گھسیٹ کر اس پہ آ بیٹھا اور سب سے پہلے کھانے کی اشیاء کی طرف دیکھا۔ دیکھنے میں تو سب ٹھیک لگ رہا تھا، یقیناً اس میں نمک مرچ کی زیادتی ہوگی۔ ہائے آہان کے نکے نکے خواب۔ بڑے احتیاط سے اس نے بریڈ کا ایک پیس اٹھایا اور پھر انڈے کا، دونوں کا ایک لقمہ لگا کر دیکھا اور اس کی حیرت کی انتہا واقعی نہیں رہی جب دونوں بالکل ٹھیک تھے۔ ستائشی نظروں سے اس نے حور کو دیکھا اور اس نے بھی سر کو خم دے کر جیسے داد وصول کی ہو۔ پھر جیسے کچھ یاد آنے پہ اٹھی، ارے ایک منٹ، جوس تو اندر ہی رہ گیا، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ بھاگم بھاگ اندر گئی جوس کا جگ لینے کے لیے، لیکن جاتے جاتے اپنی پلیٹ کو ڈھانپنا نہ بھولی تھی۔ اس کے جانے کے بعد آہان نے ایک نظر اس کی ڈھانپی ہوئی پلیٹ کو دیکھا۔ اب مسکرانے کی باری اس کی تھی۔ وہ فوراً جوس کا جگ لے کر آئی اور اسے اسی کے پاس لا کر رکھا۔ ارے پہلے مجھے جوس تو ڈال دو۔ وہ جو پلیٹ ہٹانے لگی تھی اس کے آرڈر پہ مسکراتے ہوئے اس کے لیے گلاس میں جوس نکال کر اسے پیش کیا۔ وہاں اس نے پلیٹ کا کور اٹھایا تھا اور وہاں آہان نے جوس کا گلاس منہ کو لگایا تھا۔ پلیٹ اٹھاتے ہی حور چیخ کر پیچھے ہٹی تھی کیونکہ ایک زندہ کاکروچ اس کی پلیٹ پہ مہاراجو ویلے انداز میں لیٹا اپنی ٹانگیں ہلا رہا تھا، اور اس کی حالت سے محظوظ ہوتے جو آہان نے جوس کا گلاس منہ سے لگایا تھا تو وہ بھی اسے کم مہنگا نہ پڑا تھا، کیونکہ سینامون جو جوس میں اچھی خاصی مقدار میں موجود تھی اس کی زبان اور تالو سے چپک گئی تھی۔ آپ ہی اماں کو تو مجھ سے بیر تھا ہی، لگتا آپ نے اور عائزہ نے بھی رکھ لیا۔ اور اس گھنی مشل کو تو دیکھیں، میری بیسٹ فرینڈ ہو کر بھی مجھے اس کی منگنی کا سب سے آخر میں پتہ چل رہا ہے۔ آج ہی اسے ماہا نے 2 دھماکے دار خبروں کے بارے میں فون پہ بتایا تھا اور وہ سنتے ہی شروع ہو چکی تھی، اور ماہا جو اس کی باتیں سننے کے لیے تیار تھی کہ اتنا سب وہ بولے گی، اس کے بولنے پہ موبائل سائڈ پہ رکھ دیا اور جب وہ بول چکی تو اٹھایا۔ ارے ارے دھیرج میری بہن دھیرج، اب میں بتا رہی ہوں نا، تم ناراض مت ہو، اور ابھی تو تم بھائی کو وقت دو، جب واپس آؤ گی تو خوب اس کی خبر لینا، بلکہ میں اور تم مل کر لیں گے۔ ماہا کے بھائی کو وقت دو کہنے پہ اس نے گردن گھما کر ساتھ بیٹھے آہان کی طرف دیکھا جو ابھی برش کر کے آیا تھا تاکہ اس سینامون کو نکال سکے اپنے منہ سے جو چپکی ہوئی تھی اس کے تالو اور زبان پہ۔ اب بھی وہ منہ میں انگلی ڈال کر چپکی ہوئی سینامون کو نکالنے کی کوشش میں لگا تھا، جبکہ حور کو اس بیچاری کی حالت دیکھ کر پھر سے ہنسی آ گئی۔ اس کے ہنسنے پہ آہان نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا ابھی میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی تھوڑی بیزی ہوں، اللہ حافظ۔ فون رکھنے کے بعد وہ آہان کی طرف مڑی۔ آہان زیادہ چپکا ہوا ہے منہ میں، آنکھوں میں شرارت اور چہرے پہ معصومیت سجائے وہ اس سے پوچھ رہی تھی، اور اس کے پوچھنے پہ آہان نے اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اسے ایک دم بول کر وہ چپ ہو گیا۔ منہ میں چپچپاہٹ ہونے کی وجہ سے ٹھیک طرح سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جلدی جلدی بول کر وہ پھر چپ ہو گیا، کیونکہ لہجہ ہلکا توتلا ہوا تھا، اس وجہ سے اس نے فائق کا فون بھی نہیں اٹھایا تھا۔ اسے کیا بتاتا کتنی بری ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ آدھی بات بولنے کے بعد ہی اس نے اپنا منہ بند کر لیا، جس پہ حور کا بے ساختہ کہا نکلا تھا، تمہیں تو رب پوچھے۔ منہ سے اشارہ کرتا وہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ سب کو رب نے ہی پوچھنا ہے جانا، آپ بتائیے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتی وہ اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جہنم میں، خونخوار نظروں سے جواب دیا۔ اچھا پھر راستے میں ادھر ادھر نہ ہو جانا، سیدھا منزل پہ ہی پہنچنا، میں جنت میں اوپر سے ہاتھ ہلا دوں گی۔ اسے پیچھے سے اونچی آواز سے بولتی اسے مزید چڑھا رہا تھا، جبکہ وہ دروازہ کھول کر جا چکا تھا۔ یا اللہ کیسی ایٹم بم بیوی دی ہے آپ نے، بارڈر پہ بھی جان کا خطرہ، گھر میں بھی جان کا خطرہ، اوپر آسمان کی طرف برف کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے شکوہ کیا اور پھر سر جھٹکتا چلا گیا۔ اب اس کا ارادہ ڈاکٹر کی طرف جانے کا تھا۔ فون اٹھایا آہان بھائی نے۔ اس وقت فائق اور مشل دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ مشل کو ماہا نے بتا دیا تھا کہ وہ حور کو بتانے والی ہے، تبھی اسے فکر آن لگی تھی، اور اس نے فائق کو آہان اور حور کو بتانے کے ساتھ ساتھ انہیں انوائٹ کرنے کا بھی کہا تھا، کیونکہ حور کو ویسے پتہ چلتا تو لازمی اس کا پارا 7ویں آسمان کو پہنچ جانا تھا، اور مشل اس کے عطاب کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ نہیں یار 2 بار کیا ہے، نہیں اٹھا رہا، دونوں بزی ہوں گے کہیں، آخر آہان کی بھی تو لو میرج ہے، اس کی تو نظریں ہی نہیں ہٹ رہی ہوں گی بھابھی سے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں تو کیا آپ کی بھی مجھ سے نظریں نہیں ہٹیں گی؟ مشل نے پلکیں جھپکاتے شرم آ کر کہا، اب اتنی بھی تم 7ویں آسمان پہ نہیں چڑھو،
ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ فائق نے اسے سیدھی ہری جھنڈی دکھائی۔ فائق، مشل صدمے سے چیخی۔ جی جانے فائق، بڑی دلکشی سے جواب آیا۔ آہان بھائی حور کے آگے پیچھے پھرتے ہیں اور اب اتنا سا نہیں کر سکتے؟ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی۔ او ہیلو، تمہیں کس نے کہا وہ حور کے آگے پیچھے پھرتا ہے؟ وہ سارڈ آف آنر ہے اور وہ ڈرتا نہیں ڈراتا ہے۔ حور بھابھی جیسی بھی ہوں گی شادی سے پہلے ہوں گی، اب تو میرے بھائی نے اپنے مطابق ڈھال لیا ہوگا۔ وہ مشل کو اپنے جگری یار کے جگر کے قصے سناتا بولا، جسے مشل نے واٹس سو ایور کہہ کر ناک سے مکھی اڑائی، جبکہ فائق کو تو یقین تھا کہ اس کے جگری یار نے اب سب سیٹ کر دیا ہوگا۔ ہائے رے فائق کی خوش فہمی، وہ جو سوچ رہا تھا کہ آہان نے حور کو سیٹ کر دیا ہوگا، اسے کیا پتا حور نے اسے سیٹ کر دیا ہے۔ وہ ابھی واش روم سے باہر آیا تھا۔ حور جو واٹس ایپ پہ مہا سے بات کر رہی تھی، ایک نظر شیشے میں اسے دیکھا، جو شیشے سے اسی کا عکس دیکھ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ہی ایک دوسرے کو ہنسی ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے، آہان کو تو اسپیشلی۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر منہ سے چپکی سینامون اتروانی پڑی تھی۔ وہ واقعہ یاد کرتے ہوئے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑا، برش اٹھا کر بالوں پہ پھرنے لگا، جبکہ شیشے سے اس کی کارروائی کو نوٹ کرتی حور کی مسکراہٹ اب مزید گہری ہو گئی تھی۔ آہان نے اجنبے سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے برش نیچے رکھا، مگر یہ کیا، برش کو تو آہان کے ہاتھ سے پیار ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس کے ہاتھ سے اترنے سے انکاری تھا۔ نہیں، پھر سے نہیں۔ اس کا اندر جتنا بھی انکار کرتا، حور کی مسکراہٹ جو کہ اب دبی دبی ہنسی میں بدل گئی تھی، اس کے اندر کی ہر آواز کی نفی کر رہی تھی۔ حور، وہ چلایا۔ اس کے چلانے پہ اب کے وہ کہا لگا کر ہنسی۔ اس کی طرف اس نے غصے سے دیکھا، غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ حور واقعی ایک دم اب کے اسے دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے وہ کمرے سے ہی واک آؤٹ کر گیا تھا۔ دھڑام کی آواز پہ حور ڈر گئی تھی، اتنا غصہ اس نے آہان کا پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ شادی شدہ ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ سے ہیئر برش الگ کرنے کے بعد پوچھا۔ جی، اس کے سوال پہ اسے تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ بیوی کیسی ہیں آپ کی؟ ان کا رویہ کیسا ہے؟ ڈاکٹر کے سوالات پہ وہ اسے اشنبے سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کی باتیں کچھ عجیب سی تھیں۔ جی ٹھیک ہے، دوبارہ مختصر جواب آیا۔ تو آپ پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، تو نہ وہ آپ کے منہ میں سینامون ڈالتی، نہ ہی آپ کے ہاتھ برش سے چپکتا۔ ڈاکٹر جیسے اسے سمجھاتے ہوئے بولا اور آہان کا سر جھکتا چلا گیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آئندہ احتیاط کروں گا، وہ کہتا ہوا اٹھ گیا۔ راستے میں بھی اس نے کیب نہیں کی تھی، چپ چاپ واک کرتا وہ روڈ پہ چل رہا تھا۔ تم اب بچو حور۔ راستے میں ایک دکان کو دیکھ کر وہ ہنسا تھا۔ آج ان کا آخری دن تھا۔ صبح ان دونوں نے واپسی کے لیے نکل جانا تھا۔ حور اس کے جانے کے بعد پیکنگ کر کے فوراً ہی سو گئی تھی۔ آہان جتنے غصے سے گیا تھا وہ کافی ڈر گئی تھی، اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہی سمیٹ دیا۔ وہ لیٹ نائٹ فلیٹ میں آیا تھا، 12 بجنے میں 5 منٹ رہتے تھے۔ ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھ کر اس نے ٹیبل پہ ایک رکھا، اس پہ کینڈلز جلائی اور حور کے پاس آیا۔ حور جان اٹھو، آج میری زندگی کی برتھ ڈے ہے۔ اس کے بالوں کو ہلکا سے ہلاتے ہوئے وہ اس کے کان میں بولا۔ حور نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے آنکھیں کھولی، سامنے ہی وہ بیٹھا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر حور جان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کے کان میں پیار سے رس گھولتا وہ اسے اٹھا رہا تھا، جبکہ حور ہوش میں آنے کے بعد آہان کا یہ روپ دیکھ کر جتنا بھی حیران ہوتی کم تھا۔ وہ اسے اٹھا کر پاس پڑے ٹیبل کے قریب لایا۔ کیک کو دیکھ کر اسے ہارن پہ جتنا بھی پیار آتا کم تھا۔ وہ تو آج خود بھی بھول گئی تھی کہ اس کا برتھ ڈے ہے۔ کیک کاٹتے ہوئے بھی وہ مسلسل آہان کے حصار میں تھی۔ پہلے کیک کا پیس اس کے منہ میں ڈالا، پھر خود کھایا۔ وہ آہان کی آنکھوں میں اس کے رویے میں اپنے لیے عزت اور احترام دیکھ سکتی تھی۔ میرا برتھ ڈے گفٹ؟ اپنا ہاتھ آگے کر کے وہ لاڈ بھرے انداز میں بولی۔ وہ کیسے بھول سکتا ہوں جان۔ پاس پڑا پیکٹ اٹھا کر اس نے حور کی طرف بڑھایا، جسے اس نے خوشی سے پکڑا۔ کیا ہے اس میں؟ پیکٹ کو آگے پیچھے سے کر کے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لو۔ بازو لپیٹ کر وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حور نے بڑے پیار سے پہلے ریپر اتارا، پھر محبت سے ڈبہ کھولا، مگر یہ کیا، ڈبہ کھولتے ہی ایک موٹا کالا چوہا اس کی طرف اچھلا تھا اور وہ چیختی ہوئی بھاگی تھی، جبکہ پیچھے آہان کے کہکہوں کی آواز گونج رہی تھی۔ تم کمینی گنی، شرم نہ آئی تمہیں ذرا بھی؟ وہ آج صبح ہی واپس آئے تھے اور وہ آتے ساتھ ہی مشل کے سر ہو گئی تھی، کیونکہ آئزہ کی شادی کا تو پہلے ہی سے ہی پروگرام تھا، لیکن مشل کے کارنامے سے وہ کافی دیر بعد باخبر ہوئی تھی،
کیا مطلب؟ وہ جو کوشچن کو منہ پہ سامنے رکھ کے بیٹھی تھی تاکہ حور کی متوقع تھپڑ سے بچ سکے، تکیہ سائڈ پہ کرتی ہوئی بولی، مطلب مطالب تمہیں سب پتہ ہے۔ توبہ ہے، اب پتہ چلا تم آہان کی اتنی سائڈ کیوں لیتی تھی۔ فائق بھائی سے محبت جو ہو گئی تھی، اس لیے ان کے کسی رشتے کے خلاف بھی تم بات نہ سنی جاتی تھی، ہے نا؟ بولو، یہی بات ہے نا؟ حور اب اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتی اس کے پاس بیٹھ گئی، جبکہ مشل کی مسکراہٹ اب ہلکی کہکہے میں تبدیل ہو گئی۔ توبہ ہلکی، لگتا ہے تم آہان بھائی کے ساتھ رہ کر کچھ فوجی ٹرکس سیکھ گئی ہو۔ اپنی آنکھ دبا کر وہ اس کے قریب ہوئی۔ نہیں جی، اتنی عقل مند میں پہلے ہی تھی۔ ہاں، تمہیں اب عقل آئی ہے فائق بھائی کے ساتھ رہ کر۔ حساب تو حور نے بھی رکھا ہی نہ تھا، ابھی بھی دو ٹوک جواب دیا۔ اللہ جی، تم سے تو بحث کرنا فضول ہے۔ مشل جانتی تھی وہ کبھی بھی حور کی مقابلہ بازی نہیں کر سکتی۔ بحث کرنا فضول نہیں ہے، یہ بولو کہ میں بات سچی کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے تمہارے پاس اب آگے دلائل نہیں ہیں۔ کون بچ کر جا سکتا ہے اپنی حور سے؟ ٹھیک ہے بہن، آپ جیتی میں ہاری۔ اب بتائیں منگنی پہ آ رہی ہیں یا نہیں؟ مشل اب اصل مدعے پہ آئی۔ ابھی تم اتنے تلے کر رہی ہو تو آ جاؤں گی، لیکن پہلے عائزہ کی شادی ہے، اس کو اٹینڈ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ حور بھی اب سیریس ہو گئی تھی۔ ہاں وہ بھی ہے، کب ہے شادی؟ 2 دن بعد۔ کوشن اپنی گود میں رکھتی ہوئے سامنے خلا میں دیکھتے ہوئے بولی، سب جاؤ گے؟ اس کے بتوقع سوال پہ حور نے اس کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو ظاہری سی بات ہے ڈنگر، اور مشل اس کی نظر کو مفہوم سمجھتے ہوئے بولی، اوکے، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ بائی دا وے، کیا پہن رہی ہو؟ وہ اب اس کا موڈ بحال کرنے کو شادی کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی، اور یہ طریقہ کافی کارآمد بھی ثابت ہوا تھا۔ اب وہ بھی ریلیکس ہو کر مشل کو اپنے پلانس بتانے لگی۔ آج عائزہ کی بارات کا فنکشن تھا، اس سے مل کر وہ جو ہی اسٹیج سے اتر کر اپنے ٹیبل پر راہب کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا کہ اس کی رنگت کا ذائقہ اس کے منہ سے بھی گھل گیا۔ السلام علیکم، بڑی بے دلی سے سلام لیتی وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھی۔ ارے وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ راہب بالکل بڑے بھائیوں کی طرح اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا جیسے اسے اپنائیت کا احساس دے رہا تھا۔ ٹھیک، لیکن حور کا انداز بالکل لیے دیا والا تھا۔ پھر ماہا کی طرح مڑی، آپی عائزہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے، اور دلہا تو ایسے جیسے صبح اٹھ کر کریم کی جگہ ٹیری بلاسم لگاتا ہے۔ حور شروع میں بیزاری سے، پھر بات کو مزے کا رنگ دیتے ہوئے بولی، بری بات ہے حور، ایسے نہیں کہتے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، اماں نے اسے آواز دی، جس پہ وہ ایکسکیوز می کہتی اٹھ گئی۔ اب وہ راہب اور دونوں اکیلے تھے ٹیبل پہ۔ آہان اماں کے ساتھ کام کروا رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے ڈارک کمپلیکشن کچھ خاص پسند نہیں؟ وہ بات بڑھاتے بے تکلفانہ انداز میں بولا، جی ٹھیک ہی لگتا ہے آپ کو۔ وہ تو اپنی بہن کے لیے بھی کوئی پیارا سا لڑکا ڈھونڈتی، لیکن خیر شاید قسمت میں ایسا لکھا تھا۔ ہمیشہ کی موڈ پھٹ حور اب بھی اپنی عادت سے مجبور کسی کا لحاظ کیے بغیر بول رہی تھی، مجھے بھی آپ کی مدر نے ہی پسند کیا ہے۔ وہ جیسے اپنی عزت افزائی پہ سنبھلا، میری مدر کی تو آئی سائٹ ہی ویک ہے، ان کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ حور بھی کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ آپ کو زیادہ ہی اپنے ظرف سے نہیں گر رہی؟ بڑوں سے بات کرنے کی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ دبے لبے غصے میں جیسے وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ کیا کروں، میری عادت ہے کہ جس سے بھی بات کرتی ہوں فوراً اس کے معیار کے مطابق خود کو ڈھال کر بات کرتی ہوں۔ اف، یہ تو حور کو زیادہ ہو گئی تھی۔ راہب غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا کہ اب وہ مزید وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ کیوں بدتمیزی کی ہے تم راہب سے؟ وہ بڑے آرام سے بیٹھی تھی جب اماں اس کے پاس جارحانہ انداز میں آئی۔ جانتی تھی جو کارنامہ وہ کر کے آئی ہے اس کے بعد اماں نے لازمی آنا ہے، لیکن اتنی جلدی آ جائے گا اس نے نہیں سوچا تھا۔ ایسی تو کوئی گستاخی نہیں کی آپ کے داماد کی شان میں، اتنا بڑا پھڈا ڈالنے کے بعد بھی اس کا سکون قابل دید تھا۔ اچھا، تو جو تم وہاں کہہ کر آئی ہو کہ میری نظر کمزور ہیں، جو میں نے اسے پسند کیا وہاں کے لیے، وہ سب کیا تھا پھر؟ وہ غضبناک تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ہاں تو کیا غلط کہا؟ میری چاند جیسی بہن کے لیے آپ نے چاند کا رہن جیسا بندہ ڈھونڈ لیا ہے۔ پوری دنیا میں آپ کو وہی کالا ملا تھا، اب وہ سیدھی ہو گئی تھی۔ آخر اماں سے بات کرنا کوئی آسان کام تھا، لیکن یہ کام حور بخوبی کر لیتی تھی۔ ہاں تو تم ڈھونڈ لیتی اس کے لیے کوئی لڑکا۔ مجھے پتا ہوتا آپ نے ایسا نمونہ ڈھونڈنا ہے تو خود ہی لڑکا ڈھونڈو کی تحریک شروع کر لیتی میں۔ اب مجھے کیا پتا تھا آپ کی اعلیٰ چوائس ایسی جگہ پہ دغا دے جائے گی۔ وہ ابھی اور بھی کچھ بولنے کا ارادہ رکھتی تھی، اگر اماں اس کی کمر پہ موقع چڑھ کر اس کی زبان کو بند نہ کرتی تو تمہارا علاج تو اب آہانی کرے گا۔ وہ غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ اس کو غصے سے وہاں سے گھسیٹ کر پارکنگ ایریا میں
لے کر جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی لالی اس کے بے پناہ غصے کا ثبوت تھی۔ اسے غصے سے کار میں پھینکنے کے سے انداز میں ڈالتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے فل سپیڈ سے بھگا لے گیا۔ کیا کرتی پھر رہی ہو تم حور؟ اب تم اکیلی نہیں ہو، میری عزت تمہاری عزت کے ساتھ ہے، آخر کب آئے گی تمہیں عقل؟ وہ غصے سے چیختا گاڑی روڈز پہ دوڑا رہا تھا، اتنی فاسٹ ڈرائیو پہ۔ حور کو لگ رہا تھا آج وہ خالق حقیقی سے جا ملے گی۔ آہان گاڑی روکو، کیا کر رہے ہو؟ وہ چیخی گاڑی روکو۔ میں گاڑی روک تو دوں، تم بتاؤ تم میری عزت کا کباڑہ کرنا کب ختم کرو گی؟ کب تمہیں خیال آئے گا؟ وہ ابھی ریش ڈرائیو کر رہا تھا جب حور نے اس کا اسٹیئرنگ پکڑ کر گھمایا۔ مقصد صرف گاڑی کی سپیڈ کو کسی طرح روکنا تھا، لیکن گاڑی رکتی کیا، وہ سیدھی پاس درخت میں جا لگی۔ نتیجتاً گاڑی کا بونٹ کھل چکا تھا، سڑک سنسان تھی، ارد گرد کوئی ملتا بھی نہ اس وقت۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اب کہ وہ چیخا نہیں، لیکن اس کے لفظ چبا کر بولنے پہ وہ سہم ضرور گئی تھی۔ آہان، وہ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی شیشے پہ دستک ہوئی۔ دو نقاب پوش ہاتھ میں بندوق لیے آہان سے شیشہ نیچے کرنے کو کہا۔ آہان کیا کرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق، اس نے ایک نظر حور کو دیکھا اور پھر شیشہ نیچے کر دیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ نکلو باہر اور جو کچھ بھی ہے نکالو۔ ان دونوں کو گاڑی کے باہر نکال کر وہ دونوں ان کے سروں پہ بندوق تانے کھڑے تھے۔ حور تو آہان کے بالکل پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ آہان کچھ کرنا چاہتا تھا پر اس وقت حور کی موجودگی کے باعث کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ آرام سے اپنا والیٹ، موبائل اور دوسری چیزیں ان کے حوالے کر دی۔ ایکس میں سوچ رہا ہوں آج رات کچھ شباب کی پارٹی بھی کر لیں۔ ان دو میں سے ایک آدمی دوسرے پارٹنر کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ ہاں یار، مال خوبصورت ہے اور دل میرا بھی ہے، ایکس نامی بندے نے کہتے ساتھ ہی حور کو پکڑنا چاہا۔ آہان جو ان سب کی باتیں سن رہا تھا، اس کے قریب آنے پہ اس نے ایکس نامی بندے کے منہ پر مکہ مارا۔ بیوی ہے میری سالے، تیری ہمت کیسے ہوئی قریب آنے کی؟ وہ اب اسے گریبان سے پکڑ کر چلایا، جبکہ دوسرا آدمی حور کو پکڑ چکا تھا۔ چپے، زیادہ شانہ نہ من۔ اس کے اوپر بندوق تان کر وہ گر آیا، جبکہ آہان نے اس کی ٹانگ پہ ٹانگ ماری، جس کے نتیجے میں جو ہاتھ اس ڈاکو کا ٹریگر پہ تھا وہ دبا اور گولی کی آواز گونجی جو سیدھا آہان کو لگی تھی۔ وہ کمرے میں کھڑکی کے سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھی باہر بارش دیکھ رہی تھی۔ باہر بارش بہت دھیمی رفتار میں ہو رہی تھی، یوں جیسے کسی کی جدائی کے غم میں رو رہی ہو، یا شاید حور کو لگ رہا تھا کیونکہ وہ خود ویسا محسوس کر رہی تھی۔ آہان کی یاد آج اسے شدت سے آ رہی تھی۔ ویسے تو کوئی ایسا دن نہ گزرا تھا کہ اسے اس کی یاد نہ آئی ہو، مگر آج تو وہ ٹوٹ کر یاد آ رہا تھا۔ 4 ماہ ہو گئے تھے اسے گئے، اور وہ ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ پیچھے مڑ کر پوچھا تک نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل کھو گیا تھا۔ اماں کا بیٹا، ماہا کا بھائی، سب کے رشتے وہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ بس نہیں رہا تھا تو حور کا شوہر۔ ہاں، حور کا شوہر گم ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو وہ اس کی یادوں کے نظر کر چکی تھی۔ ابھی بھی ایک آنسو اس کی گلابی آنکھوں سے نکل کر اس کی کنپٹیوں میں جذب ہو گیا تھا۔ ماضی کی یاد ایک بار پھر اس کو ستانے لگی تھی۔ گولی چلی تھی اور چیخ حور کی نکلی تھی۔ نقاب پوش آہان کے پیٹ سے خون نکلتا دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگے تھے۔ حور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا کرے کیا نہیں۔ نہ موبائل تھا پاس اور نہ ہی کوئی اس سنسان جگہ پہ آنے والا تھا۔ آہان بڑے تحمل سے کار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ خون بڑی شدت سے اس کے پیٹ سے نکل کر زمین کو رنگین کر رہا تھا، اور حور اس کا بازو پکڑے روئے جا رہی تھی۔ مجھے رونے کے بجائے کسی گاڑی کو ڈھونڈو، نہیں تو یہ رونا تمہیں ساری زندگی کا ہو جائے گا۔ آنکھوں میں لال رگیں اس کی تکلیف کی گواہ تھی جنہیں وہ ضبط کر رہا تھا۔ اوکے، میں ڈھونڈتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر روڈ پہ آئی تھی۔ گاڑی تو اس قدر ڈیمیج ہو چکی تھی کہ وہ چلانے کے قابل نہ رہی تھی، کم از کم ایک ٹیکنیشین جب تک اس کو دیکھ نہ لیتا۔ کتنی دیر وہ روڈ پہ یوں ہی ٹہلتی رہی، کوئی گاڑی گزرتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے آہان اب غنودگی میں جا رہا تھا۔ آہان کی یہ حالت دیکھ کر حور کے رکے آنسو پھر سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ زبان پہ دعائیں پڑتی وہ پھر سے روڈ کے تھوڑا آگے آ گئی۔ یقیناً اس کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ تھوڑی ہی دور اسے گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھ گئی تھیں، جنہیں دیکھ کر وہ یوں خوش ہوئی تھی جیسے اسے زندگی کی نوید سنا دی گئی ہو۔ حور! دروازہ کھولنے کی آواز پہ وہ ماضی کی یادوں سے باہر آئی۔ حور کی اس جانب پشت تھی، اس لیے وہ حور کے تاثرات دیکھ نہ سکے۔
جی آپی، بمشکل اپنی بھیگی آواز پہ قابو پا کر وہ بولی۔ رخ ابھی بھی کھڑکیوں کی اور ہی تھا۔ حور جان آ جاؤ، ڈائننگ پہ سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ ماہا کا دل کیا اس کے قریب جائے کیونکہ وہ جانتی تھی وہ رو رہی ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی اپنی بھیگی آواز کو چھپانے کی کوشش کرتی، اپنا چہرہ موڑ کر اپنے جذبات چھپاتی، لیکن وہ تو اس کی ماں جائی تھی، اس کے بن کہے بن دیکھے سب کچھ جاننے والی، ابھی بھی کیسے نہ جانتی کہ وہ رو رہی ہے۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر دروازے پہ ہی خاموش کھڑی رہی۔ جی آپی آپ جائیں، میں آ رہی ہوں۔ ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتے اس نے اپنے آنسوں کو مزید بہنے سے روکا۔ ٹھیک ہے چندا، جلدی آ جانا، وہ کہہ کر تو چلی گئی تھی، پر دھیان ابھی بھی حور کی طرف تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کے رکے آنسو پھر سے بہہ نکلے تھے۔ آہان کہاں چلے گئے ہیں مجھے اپنا عادی بنا کر؟ کہاں گئی وہ آپ کی محبت کے دعوے؟ کہاں گئی وہ آپ کی محبت کے وعدے جو میری اتنی سی غلطی برداشت نہیں کر سکے؟ تصور میں اسے سوچتی وہ چیخ چیخ کر رو دی تھی، لیکن اس کی پکار کو سننے والا کوئی نہ تھا۔ کوئی ہوتا بھی تو اسے تو صرف وہ چاہیے تھا جس کی دل ہمک ہمک کر خواہش کر رہا تھا۔ آ رہی ہے، وہ ابھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی ہی تھی کہ اماں نے پوچھا۔ جی اماں، مختصر سے جواب دے کر اس نے سالن کا باؤل اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہی تھی؟ ان کے پوچھنے پہ اس کے ہارٹ پاٹ کی طرف جاتے ہاتھ رک گئے۔ ہاتھ واپس جھولی میں رکھ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ کیا کر رہی ہوگی؟ وہی جو پچھلے 4 ماہ سے کر رہی ہے، خاموشی سے باتیں۔ ماہا کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ میں ہمیشہ اس کی آواز، اس کی باتوں پہ اس کو ڈانٹتی تھی، لیکن تمہیں پتہ ہے نا ماہا، میں دل سے نہیں چڑھتی تھی، بس ڈر لگتا تھا۔ اس کی ہنسی اتنی پیاری تھی ماہا کہ میرا دل گھبراتا تھا کہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ زندہ دل لڑکی کا دل اگر اپنا زندہ پن کھو گیا تو میں جانتی تھی وہ ٹوٹ جائے گی۔ میری بچی ٹوٹ گئی ماہا، اس کی ہنسی کو نظر لگ گئی، اس کے بولنے کو نظر لگ گئی ہے۔ آہان کو کہو اب بس کر دے، میری بچی کی سزا نہیں دیکھا جاتا اس کا یہ روپ مجھ سے۔ وہ بات کرتے کرتے رو دی تھی۔ آخر ماں تھی، اولاد کا غم تو بڑے بڑوں گا دل نرم پڑا ہے، یہاں تو وہ پھر پہلے سے ہی نرم دل تھی۔ اماں کے آنسو دیکھ کر ماہا کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ اماں آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی وہ خود بھی روتے ہوئے بولی۔ کیسے فکر نہ کروں، بس ہو گئی اب میری ماہا، نہیں دیکھا جاتا اس کا ویران چہرہ، بنجر آنکھیں۔ وہ اب تک رو رہی تھی۔ آپ کیجیے گا نا آہان بھائی سے بات، آپ کی بات تو وہ کبھی نہیں ٹالیں گے۔ ماہا انہیں تسلی دیتی بولی۔ کی ہے، کتنی بار کی ہے، جب بھی بات کرتی ہوں بات بدل دیتا ہے۔ آخر کیا کروں میں؟ اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں، ماہا اٹھ کر ان کے پاس آئی اور انہیں گلے لگایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ صبر رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں گلے سے لگائے وہ انہیں تسلیاں دے رہی تھی، جبکہ اس کے انشاءاللہ بولنے پہ انہوں نے بھی سرگوشی میں انشاءاللہ کہا تھا۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب فون کی بیل بجی۔ اپنی سوچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے گھرداری میں پناہ لے لی تھی، اور ان 4 ماہ میں وہ اچھی کوک تو لازمی بن گئی تھی۔ اماں اور ماہا شادی کی شاپنگ کے لیے گئے تھے۔ 1 ہفتے بعد ماہا کی شادی تھی۔ انہوں نے سچے دل سے راہب سے معافی مانگی تھی، اور وہ بھی اس کی نادانی سمجھ کر اس کو معاف کر چکا تھا۔ اس لیے تو وہ آج بھی اسے بہنوں کی طرح چاہتا تھا۔ سالن کو ہلکی آنچ پہ رکھ کر وہ لاؤنج میں پڑے وائرلیس کی طرف آئی۔ ہیلو، فون اٹھا کر فوراً کان سے لگایا۔ آواز سے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس وقت مصروف تھی، لیکن اس کے ہیلو کہنے پہ بھی آگے مکمل خاموشی تھی۔ ہیلو ایک بار اور کہا گیا، لیکن اس بار حور کی آواز میں لڑکھڑاہٹ صاف تھی، کیونکہ شاید وہ سمجھ گئی تھی فون کرنے والا کون ہے۔ آہان۔ لمبوں نے ہلکی جنبش دی، اور وہ شاید جنبش کو بھی سن چکا تھا، اس لیے اس کے آہان بولتے ہی فون بند ہو چکا تھا۔ ٹوں ٹوں کی آواز پہ اس نے کان سے فون الگ کر کے اس کی طرف دیکھا۔ آہان اتنی ناراضگی فون میں، جیسے وہ آہان سے شکوہ کر رہی تھی۔ فون وہیں رکھ کر وہ بھاگی اپنے کمرے میں گئی تھی۔ آنسو پھر سے لڑیوں کی مانند اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ آہان؟ اس کو ہاسپٹل سے آئے ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے جب وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ اس کو اس طرح بیگ میں کپڑے رکھتے دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی۔ واپس۔ ایک لفظ جواب دے کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ آہان اتنی جلدی؟ ابھی تو آپ کی ریکوری بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اور اس کے نزدیک آ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، جسے آہان نے بڑی غیر محسوس طریقے سے نکالا۔ کوئی جواب دیے بغیر وہ اب ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی اپنی چیزیں اٹھا رہا تھا، اور جب سے گولی لگی تھی تب سے ایسے ہی ہو رہا تھا۔
وہ بولتی تھی اور وہ اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ آہان، اس سے پہلے وہ کچھ بولتی اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں جا رہا ہوں، واپسی کا کوئی پتہ نہیں۔ تم یہاں رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو ورنہ اماں کے گھر چلی جاؤ۔ اٹس اپ ٹو یو، کہتے ساتھ ہی وہ اس کے بغیر سنے، بغیر اللہ حافظ کہے چلا گیا تھا۔ کتنی دیر کے لیے یہ اس نے نہ بتایا اور نہ بتانا ضروری سمجھا۔ حور ابھی تک اس دروازے کو گھور رہی تھی جہاں سے وہ گیا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ وہ ویسے ہی اوندھے منہ لیٹی تھی جب مہا کمرے میں آئی۔ حور کہاں تھی تم؟ سارا سالن جل گیا۔ وہ اپنے دھیان سے بولتی ہوئی آئی تھی۔ آگے حور کو اوندھے منہ پڑا دیکھ کر وہ رک گئی۔ حور جان کیا ہوا ہے؟ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو سیدھا کیا۔ آپ ہی وہ کیوں کر رہے ہیں ایسے میرے ساتھ؟ جب پاس تھی میں مانتی ہوں تب محبت نہیں تھی، لیکن اس کی جڑیں اتنی گہری نہیں تھی۔ شاید تب شروعات تھی، لیکن اب بہت تھک گئی ہوں۔ اس کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ نہ مجھ سے ان کی محبت کا بوجھ سہا جاتا ہے، نہ بے رخی کا۔ میں تھک گئی ہوں آپ ہی، ان سے بولیں اب میری سزا ختم کر دیں۔ وہ مہا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اور مہا شاید اس کے پاس بولنے کو بالکل بھی الفاظ نہ بچے تھے۔ آج مہا کی بارات تھی۔ وہ تیار ہو کر سامنے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ کل وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی کہ شاید وہ آئے گا، پر وہ نہیں آیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ نہیں آیا اور حور کا انتظار ہی رہا۔ خود وہ عکس میں دیکھ کر وہ مسکرائی۔ آہان کی آواز اس کے کانوں میں کہیں آس پاس ہی گونج رہی تھی۔ تمہیں کبھی محبت ہوئی ہے حور؟ وہ سڑک کے کنارے پیدل چل رہے تھے۔ آہان کی آواز اب اسے خیالوں میں بھی امرت لگ رہی تھی۔ محبت؟ اس طرح کے سنجیدہ کام بھائی مجھ سے نہیں ہوتے، وہ لاپرواہی سے کہتی۔ سڑک پہ پڑا پتھر دور پھینکا۔ ہاں ہاں ہاں، پھر تو حور بیوی بچ کر رہنا، جو اس سے بھاگتا ہے نا یہ اسی کو جونک کی طرح چمٹ جاتی ہے۔ اس کے بولنے پہ وہ ہنسی تھی اور اب بھی اس کا اندر اس پہ ہنس رہا تھا۔ محبت اسے ہو ہی گئی تھی اور واقعی جونک کی طرح چمٹ گئی تھی۔ بارات آ گئی، اس آواز نے اسے اپنی سوچوں سے باہر نکالا تھا اور وہ گچروں کا تھال پکڑ کر باہر چل دی۔ وہ نہیں آیا، وہ پھر سے نہیں آیا۔ آج بھی اس کا انتظار ہی رہا۔ کتنے لمحوں کو اس کی آنکھیں انٹراس پہ جمی رہی کہ وہ آئے گا، ابھی آئے گا، لیکن نہیں، اسے اذیت دینی تھی تو وہ کیوں آ کر اس پہ رحم کرتا۔ سارے فنکشن کے بعد چیزیں سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ آج مہا اور راہب دونوں ہی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ہر ایک نے ان کی تعریف کی تھی، پر اسے تو صرف اس کا انتظار تھا جس کے سامنے اس کو دنیا کی ہر خوبصورتی ماند پڑتی نظر آتی تھی۔ کیوں رو رہی ہو جان؟ وہ رو رہی تھی جب کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آواز پہ وہ ایک دم چونکی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ 3 پیس سوٹ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چہرے پہ وہی بشاشت، وہی مسکراہٹ، وہی نیاپن، وہی ہلکی ہلکی داڑھی جسے دیکھ کر حور کا دل دھڑک اٹھتا تھا۔ آہان، لبوں نے جنبش دی، آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ وہ بالکل ٹرانس کی کیفیت میں سے دیکھ رہی تھی۔ جی جانے آہان، وہ اس کے انداز تخاپوں میں مر مٹا ہی تو تھا۔ اس کے چہرے کے نگوش کو ہاتھ لگا کر دیکھتی وہ جیسے اپنے حواس میں نہیں تھی۔ یہ میں ہی ہوں جان، یقین کر لو۔ اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے چھوتا وہ کیسے اسے یقین دلا رہا تھا اور اسے یقین آ گیا۔ آنکھوں سے آنسو پھر سے نکل آئے۔ کہاں تھے؟ ہائے کیسا شکوہ تھا۔ اس کی جدائی کی راتوں کی نہ تفصیل پوچھی نہ وجہ، پوچھا تو صرف اس کے دور رہنے کا ٹھکانہ۔ تمہارے دل میں؟ اس کے سر سے سر ٹکاتا وہ بولا۔ آخر وہ ظاہراً تو اس سے ناراض تھا، لیکن اس کی ایک ایک پل کی رپورٹ اس کے پاس تھی۔ کیوں نہیں آئے پاس؟ ایک اور سوال، تم نے بلایا ہی نہیں۔ بلایا تو دیکھو آ گیا نا، اور سینئر سے لڑ کر چھٹی لے کر آ گیا ہوں۔ اس کے ماتھے پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو۔ اب شکوے سے اقرار آ گیا۔ میں نے بھی۔ وہ اسے ابھی تک اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیے کھڑا تھا۔ اب نہیں جائیں گے نا؟ وہ جو سوچے بیٹھی تھی کہ جب وہ آئے گا تو اتنی شکایتیں کرے گی، لیکن اس کے آ جانے سے لگا کہ بس اب یہی کافی ہے۔ بالکل نہیں، لیکن ایک شرط پہ۔ کون سی؟ حور نے اجنبی سے پوچھا۔ مجھے وہی حور واپس چاہیے، وہ شوخ دل، وہ ہنسنے والی۔ اس کے بالوں کی لیٹ پیچھے کرتا وہ اس سے فرمائش کر رہا تھا۔ اسی حور کو آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ آ ہی گیا تھا۔ ہاں، پر وہ حور نہ سمجھتی، اب سمجھتی ہے۔ اب مجھے یقین ہے وہ اپنی زبان کو لحاظ کے ساتھ چلاتی ہے۔ اس کے گال کو چومتا وہ اسے مان بخش رہا تھا۔ اوکے، منظور ہے، لیکن آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتی، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کے ساتھ وہ شرط اینڈ ہو جائے گی۔ اس کی گردن کے گرد بازو حائل کرتی وہ لاڈ سے بولی۔ اچھا جی، اور اگر کسی نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں تو تب؟
اسے اپنے قریب کرتا وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ اگر وہ لاڈ کر رہی تھی تو وہ لاڈ اٹھانے کو بھی تیار تھا۔ کوئی کون ہوتا ہے کہنے والا، اور ویسے بھی میرا فوجی میری مرضی۔ اپنی بات کے آخر پہ وہ آنکھ دبا کر بولتی ہنسی، اور اس کے ہنسنے پہ احان بھی قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ اب ان دونوں کو خوش رہنا تھا۔ حور نے تھوڑی سزا کے بدلے زیادہ اجر پا ہی لیا تھا۔